الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرایا، بنی اسرائیل کو پار کرایا البحر، بحر قلزم سے ان کو پار کرایا۔ فاتوا علی قوم، پس وہ ایک ایسی قوم پر گزرے یعکفون جو کہ دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے اعتکاف کر رہے تھے، علی اصنام کائنۃ لہم، اپنے بتوں پر، بتوں کی عبادت کرنے والے ایک قوم کو انہوں نے دیکھا۔ یہ عمالقہ تھے اور گائے کی انہوں نے یہ کہ تصویر بنا کر کے مجسمہ گائے کی اس کی عبادت کر رہے تھے، عمالقہ قوم۔ بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو پار کرایا ہم نے دریا سے۔ فاتوا علی قوم، پس وہ گزرے ایک ایسی قوم پر، یعکفون جملہ صفت بنے گا، یعنی عکفوا علی اصنام کائنۃ لہم، وہ اپنے بتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کائنۃ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اس قسم کے یہ ہے کہ معبود ہونی چاہیے، جس کو ہم دیکھیں، خدا کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو اس قسم کے مخصوص ہمارے معبود بھی ہوں۔ یا موسیٰ اجعل لنا، موسیٰ اجعل لنا، کر دے ہمارے لیے آلہن، یہ لنا اللہ آپ کو بھلا کرے خبر مفعول ثانی بنے گا اور الہن مفعول اول ہے، الہن کائنتن۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ الہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ مفرد ہے اور آلہہ اس کی جمع ہے، اور ضاربتن کے وزن پر نہیں کہنا۔ مولانا ظہور الباری صاحب نے بخاری کی شرح لکھا کہ آلہتن، اللہ آپ کو بھلا کرے، کہا کہ آلہتن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ ہمارے لیے کر دے الہن کما لہم آلہہ، ما مصدر یہ ہوگا، الہن کائنن، الہن کائنن یا کائنتن، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے لیے معبود ہے۔ یہاں آلہتن یہ جمع ہے، آلہتن مبتدا اور لہم ثابتن کائن، بتاویل مصدر ثابتن کائنن کی یہ الہن کے لیے صفت بنے گا، یہ مفعول اول ہے، لنا مفعول ثانی۔ قال حضرت نے فرمایا انکم قوم تجہلون، اب جاہل قسم کی قوم ہے، تجہلون صفت بنے گا، لیکن اسماء ظاہرہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کر غائب کے حکم میں ہوتے، تو عام طور پر لقوم یعلمون اور لقوم اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے، یعنی لقوم فاسقین، لقوم یعلمون، تو لقوم یوقنون، تو قوم چونکہ اس میں ظاہر اسماء ظاہر غائب کے حکم میں ہوتے ہیں، یجہلون ہونی چاہیے، لیکن انکم نظراً الی معنی ہو، معنی کے اعتبار سے تجہلون، لیکن ترکیب میں پھر بھی آپ اس کو اللہ آپ کو بھلا صفت قرار دیں گے۔ قال انکم قوم تجہلون، آپ اللہ آپ کو بھلا کرے جاہل ہی ہے کہ الہ وہ جعلی نہیں ہوتا، آپ کرے الہ بنا کر کے ہمارے لیے کوئی الہ جعلی نہیں ہوتا، الہ حقیقی ہوتا۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ جعلی ہے، آپ کو بتا چکا ہوں، جعل حقیقی اور اللہ آپ کو بھلا کرے جعلی۔ وجعل الظلمات والنور، یہ جعل حقیقی ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، یہ جعل حقیقی ہے، اور اللہ آپ کو وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، یہ جعلی جھوٹا ہے، فرشتوں کو اللہ آپ کو بھلا کرے بنا دیا، یہ بالکل کیا ہوتا ہے اس میں، یعنی جعلی اور جھوٹی ہوتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سی مثال یہ بھی ہے، تو الہ تو جعلی نہیں ہوتا، تو خدا کا خوف تو کرو۔ اللہ فرماتے ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ بنی اسرائیل اس قسم کے لوگ متبر برباد ہے، ما ان کا وہ عمل کہ کائنون فیہ، ہم کائنون فیہ، جس عمل کے اندر یہ لگے ہوئے یہ برباد ہونے والے ہیں، یعنی تبرا شرکہم، ان کا یہ جو شرک ہے اور یہ جو عمل ہے، ہم کائنون فیہ، واقعون فیہ، جس کے اندر یہ پڑے ہوئے یہ برباد ہونے والا ہے۔ وباطل ما كانوا یعملون، اور جو کچھ عمل کر رہے ہیں اعمال شرکی یہ باطل ہے۔ اس ترکیب میں آپ یہ کریں گے کہ متبر اسم مفعول ہے اور ما موصول ہے، محلاً اللہ آپ کا بھلا کر نائب فاعل ہے، اور ہم مبتدا کائنون فیہ یہ خبر ہو گیا، ما موصول کے لیے صلہ وہ نائب فاعل ہو گیا متبرون کا، اور متبرون اللہ آپ کو بھلا کر معطوف علیہ، اور ما کانوا یعملون ای عملہم، اور اگر یہ ہے کہ ما کانوا یعملون ہو تو پھر ما موصول ہوگا، اور یہ موصول صلہ باطلوں کے لیے فاعل بنے گا، اور باطلوں کا عطف ہوگا متبروں پر، یہ ان کے لیے خبر ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہوگی ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، ما هم فیہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر ہے، اور متبر خبر مقدم، اور باطلوں کے اندر بھی اسی طرح۔
ان ہؤلاء بے شک یہ بنی اسرائیل متبر برباد ہونے، یہ برباد ہو گئے اور برباد ہونے والے ماں ان کا وہ شرکیہ عملی ہم قائمون فی جس کے اندر یہ پڑے ہوئے، وباطل ما كانوا يعملون ان کے سارے عمل، یہ تمام بعد تخصیص ہے جی۔ فرماتے ہیں قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وفضلکم علی العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم یعنی ابغی لکم، سمجھے، ابغی لکم کیا میں تمہارے لیے تلاش کر دوں غیر اللہ کو بطور الہ کے لحاظ سے، الہ کو تمیز بنا دو، ابغی یہ ہے کہ قال ابغی لکم کیا میں تمہارے لیے تلاش کر دوں غیر اللہ کو بنا دوں الہ بطور لحاظ کے، اس کے بطور معبود کے، وہو فضلکم حال یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو فضیلت دی علی العالمین علی عالمی زمانکم ساری دنیا پر اپنے زمانے کے اعتبار سے، یا میں نے آپ سے عرض کیا کہ فضلکم علی الانبیاء بکثرت یا بجعل الانبیاء بکثرت الانبیاء فیکم، کثرت انبیاء انہی میں۔ اذکروا اذ انجیناکم من آل فرعون، یاد کر لو کہ ہم نے فرعون کے ماننے والوں سے اور فرعون کے یہ کہ اتباع سے اور ان کے یہ کہ پیروکاروں سے آپ کو نجات دے دی، یسومونکم سوء العذاب جو آپ کو برے عذاب کے قریب کر دیتے تھے، چھکاتے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یسومونکم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یسومونکم کا ترجمہ کرتا ہے یولونکم، بہت زبردست چیز، اولا یولی ایلان، یہ وہ نہیں ہے، خیال کر لینا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اعلیٰ وہ ایلہ الگ ہے، للذین یولون من نسائهم، خیال کر لینا، استابد غدا غدا للذین یولون من نسائهم، سمجھے، اعلیٰ یولی ایلان، وہ اعلیٰ یولی ایلان وہ الگ چیز ہے، اور یہ ہے اولا یولی ایلان، ولا یلی ولایتن ہے، ولا یلی ولایتن کو پھر یہ کہ اولیہ یولیو، تو اولا یولی ایلایتن یقربونکم، یہ آپ کو قریب کر دیتے تھے برے عذاب کی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ چکانے کا ترجمہ سو کا اس طرح نہیں ہے، سمجھے، قریب کر دیتے تھے آپ کو، یسومونکم سوء العذاب یولونکم سوء العذاب، سوء العذاب مفعول ثانی بنے گا، یہ حال بنے گا انجیناکم کی کم ضمیر سے، یقتلون ابناکم یہ بمنزل بدل کے ہوتا ہے، فعل تو بدل نہیں ہوتا، بمنزل بدل کے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، آپ کے بچوں کو قتل کرتے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتے تھے، اللہ اکبر، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ وَفِي الْقَتْلِ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تمہارے لیے بڑی آزمائشی مصیبتیں تمہارے لیے، اگر اس کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کا قتل، اور اللہ کیا ہے قتل، اس کی ذالک کا مشار نے قرار دے دو، تو پھر بلا کا معنی ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے مصیبت کے، بہت بڑی مصیبتیں، بلاء کائن من ربکم عظیم، اللہ کی جانب سے بڑی مصیبتیں، بڑی آزمائش اور امتحان تمہارے لیے تھی، اور اگر ذالک کا مشار نے انجا ہو، انجیناکم سے سمجھ، وفی الانجاء نجات کے اندر بلاء نعمت کائنۃ من ربکم عظیمۃ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے پھر تمہارے لیے، سمجھے، اور ان البلا بلونا بلا یبلو یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، نعمت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مصیبت میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھے، دبئی میں ایک آدمی نے مجھے کہا ماذا رأیک حل بلا، میں نے الف لام والے اس بلا کے دونوں ترجمے میں نے کر دیا، یا سبحان اللہ تحریف واضح فی القرآن الکریم، تحریف واضح وکان من الدکاترہ، وکان ماشاء اللہ من الدکاترہ، تعرفون الدکتور، سمجھے، الدکتور فقال سمعت بانک دکتور، نعم انا دکتور انت دکتور، سمجھے، دونوں کا معنی بڑھوا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، تو دکتور ہی دکتور، تو میں نے اس کو بتایا کہ بابا ذالک جو الف لام میں بھی ہے یہاں پر بھی اسی طریقہ پر اس کا مشار نہیں لے، اگر آپ انجا کو قرار دیں گے تو بلا پھر بلا کا معنی نعمت کے ہوگا، اور اگر اس کا مشار نہیں لے قتل کو آپ قرار دے دیں گے تو پھر اس صورت یا یذبحون ابناکم وہاں یذبحون یہاں پر یقتلون، سمجھے، اب آپ کہیں گے کہیں یقتلون کہیں یذبحون، اس کو کہتے ہیں عرب لوگ اظہار تفنن، اس میں مزہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، فمنہ الفاعل وہ مشتمل علی علم الفاعلیت، سمجھے، وہ مشتمل فمنہ الفاعل، اور آگے جا کر کے کہتے ہیں ومنہ المبتدا والخبر، یہ ہے اظہار تفنن، یہ عرب کے ہاں ہوتا رہتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ آپ لوگ ناراض نہ ہونا، اس کو متعین خیال کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ پاک نے کہیں کن الفاظ سے نقل کیا اور کہیں کن الفاظ سے نقل کیا، قصہ وہی ہے لیکن یہ کہ الفاظ الگ الگ ہے،
ظاہر ہے کہ موسیٰ کا قصہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سورہ اعراف کے اندر بھی تفصیل سے موجود ہے، اور سورہ قصص کے اندر بھی تفصیل سے موجود ہے، سورہ شعراء کے اندر موجود، ان صورتوں میں تو خاص طور پر، اس کے علاوہ باقی سورہ نمل وغیرہ کے اندر ہے۔ تو قصے کی بالکل نوعیت الگ الگ ہے، الفاظ سے مقصد تو ایک ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے جو محدثین کے ہاں روایت بالمعنی، ظاہر ہے کہ اللہ جو اس کو نقل کر رہا ہے تو اللہ نقل کر رہا ہے، معنی کو نقل کر رہا ہے، کہیں کچھ یہ کہ الفاظ اس کے لیے، یہ روایت بالمعنی ہے۔ عبارت شتیٰ وحسن کا واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ اس لیے بخاری پر ایک خنزیر نے اعتراض کر دیا، سمجھے، کشف المتواری کی اس میں صورت میں، سمجھے، ایک رافضی ہے جو آج سے 100-150 سال پہلے اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور بخاری شریف پر اعتراضات کیے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ ایک روایت بخاری کی الگ ہے اور ایک الگ ہے، یہ الفاظ الگ ہے، دوسری جگہ پر الگ ہے، یہ روایت بالمعنی ہے۔ روایت بالمعنی قرآن میں بھی ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا اس کو جو نقل کرے تورات وغیرہ سے نقل کرے وہ تو کیا ہے، یعنی عربی تورات تھوڑی عربی ہے، یا یہ عربیت نہیں ہے، تو یہ عربی میں جو اس کو نقل کرے لیکن مختلف الفاظ میں، روایت بالمعنی ہے۔ اور روایت بالمعنی محدثین کا اجازت ہے، یہاں روایت بالمعنی ہی کو لے کر کے قرآن پاک بھی اس معنی کو مختلف الفاظ میں نقل کرتا ہے۔ خیال کر لینا مولانا۔ قال اغیر اللہ، فرمایا کہ تو اس لیے اس وقت اگر انجا اس کے مشار الیہ قرار دیں گے تو نعمت کی۔ اب یہ کہ ان البلا، بلا جو ہے نا، بلونا، یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، مصیبت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نعمت کے اندر بھی استعمال۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اب لے لو، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، تو بلونا، ہم نے ان کو آزمائے، بالحسنات، آسودگی کے ساتھ، اور والسیئات، اور بدحالی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ ہم نے ان کو آزمائے، اس لیے بلا دونوں میں استعمال ہوتا ہے مولانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وبلوناہم بالحسنات والسیئات کے جب اس کو جواب میں نے دے دیا تو اس پر یہ کہ یہ مسئلہ خراب ہو گیا اور اس پر پھر یہ کہ ماننا پڑا، یہ استعمال ہوتے رہتے مولانا۔ وَبَلَوْا فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس انجا کے اندر بلا، کربلا اسی میں، کربلا نہیں ہے، لفظ کرب بلا، لفظ کربلا نہیں ہے، لفظ کرب بلا، اصل میں کرب و بلاء، کرب مصیبت اور بلاء مصیبت، کرب و بلاء، احد و عشر کی طرح ہے، احد و عشر واو درمیان میں آ گیا، اچھا واو درمیان میں ہے، اچھا اب یہ کہ کرب کا جو با ہے واو کو لگا دیا ہم نے عشرہ کے اندر، واو کو لگایا عشرہ کے اندر، واو حروف میں سے، مبنیات میں سے، تو عشرہ تو ہو گیا مبنی ہے، لیکن کرب کا جو با درمیان میں آ گیا، اب یہ ایک کلمہ جب بنا دیا تو اب ہو گیا اس کو کرب بلاء، کرب بلاء، اب پہلے والی با کو ساکن کر کے دوسرے میں کر دیا، اللہ کا بھلا کریے کہ احد و عشروں کی طرح، پھر ہو گیا کرب بلا، با کو ساکن کر کے دوسرے میں کرب بلا، تو کرب بلا مصیبت بر مصیبت، مصیبت در مصیبت، یہ کرب بلا ہے، اور ویسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کربلا، کربلا نہیں ہے کرب بلا۔ محمد تیغ در کف در ہونینس، بخا کے کربلا حسین انبش حسینس، ولیکن جنت استاد و صاحب بدر سے سین و شین و عین و غینست، سمجھے، محمد تیغ در کف در ہونینس، نبی ہونین میں تلوار لے کر کے خود لڑ رہا ہے، بخا کی کربلا تو ہے کرب بلا ہے، بقا کے کربلا انبش حسینت، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا خون میں لت پت ہے کربلا کے اندر، ولیکن جنت استاد و صاحب، لیکن استاد جی کہتے ہیں کہ مجھے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، استاد جی کہتے ہیں ولیکن جنت استاد و صاحب بدر سے سین و شین و عین و غینست، استاد جی سین و شین تصویر کیا ہے، تجوید پڑھاتا ہے، وہ کہتے ہیں تجوید سے، مجھے تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں۔ وفی ذالکم بلاء کائن من ربکم عظیم، اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ کہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے اللہ کو بھلا کر کہ وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، سمجھے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں روزہ رکھوں گا، اور ہم نے ان کا کہا کہ ہم آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ کو تورات دے دیں گے، اس لیے دونوں طرف سے وعدہ ہوا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے ہم نے وعدہ کر لیا۔ مولانا عرب لوگوں کے ہاں تاریخ کا جو شمار ہوتا ہے وہ رات سے ہوتا ہے، سمجھے، کہیں بھی قرآن میں دن آپ کو نہیں ملے گا، اور رات ہی سے تاریخوں کے شمار ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں،
تو زیادہ تر رات یعنی مطبوع ہے ان کے ہاں، دن بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ تمیز بنے گا 30 مفعول ثانی. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور پھر ہم نے زیادہ کر دیا ان کو 10 دن اور 40 پورا ہو گیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ بس اللہ کا پکا وعدہ وہ 40 تک پہنچا. یہ تم بلغ کے معنی فتم میقات ربی 40 لیلہ. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، ہارون بدل بنے گا یاد فی بیان، اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، قوم میں آپ یہ ہے کہ میرے خلیفہ بننا، میں طور کو جا رہا ہوں، آپ میرا خلیفہ بننا قوم کے اندر. وہ اصلح اور قوم کی اصلاح کرتے رہنا ہے، شرکیات کی اصلاح کرنا ہے، بدعت کے لیے نہیں چھوڑنا. وہ اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تخریب کاروں کے راستے کی کبھی پیروی نہیں کرنا. معنی یہ ہے کہ ان کی موافقت نہیں کرنا، جو لوگ شریعت سے ہٹ کر کے شریعت موسویہ سے ہٹے ان کی پیروی نہیں کرنا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، وقت مقرر پر جب موسیٰ علیہ السلام آگے. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، یہ لمیقات باقی موسیٰ آپ کو بتا چکا، مو پانی، سا درخت، یہ مرکب بنائی ہوگا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ مرکب بنائی ہوگا، مو پانی سا درخت. کچھ پہلے بڑھ گیا. اس صورت کے اندر یہ غیر منصرف ہے، اور یہ ہے کہ اس میں دوسری صورت یہ ہے اوسا یوسی ایسان، اوسا یوسی موسیون، پھر موسان، پھر موسن، حالت وقف میں موسا. اس وقت یہ کہ تقدیر اعراب اس کا ہوگا لیکن منصرف ہوگا منصرف فتن کی طرح. تیسری صورت یہ کہ موسیٰ ضربہ کے وزن پر ہے، اور ضربہ الف مکسورہ ہے، اور یہ دو سببوں کے کیا مقام غیر منصرف ہے. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام وقت مقرر پر جب آگے. وکلمہ ربہ، اللہ نے اب سے گفتگو فرمائی. قال یا رب، فرمایا کہ رب ارنی انظر الیک، مجھے دکھا دے اپنی، ارنی مجھے دکھا دے اپنی ذات کو، انظر الیک میں آپ کو دیکھ لوں. قال لن ترانی، آپ مجھے ہرگز دیکھیں گے نہیں، آپ دیکھیں گے نہیں مجھے. سمجھے؟ یہ لن نفی ابدیت کے لیے نہیں آتا، نفی استقبال کے لیے آتا ہے، نفی ابدیت کے لیے نہیں آتا. اس کو بند کر دو، میرے والے پنکھے کچھ کم کر دو. قال لن ترانی، آپ دیکھیں گے نہیں. اسی سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شیعہ کا استدلال علامہ شفاء اللہ نجفی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ لن تعبید نفی کے لیے آتا ہے، تعبید نفی، لہذا اس کا ترجمہ ان کے ہاں یہ ہوگا لن ترانی ابداً ابداً، کبھی بھی آپ مجھے دیکھیں گے نہیں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اسے عرض کیا کہ لن ترانی، پھر یہ کہ لن یتمنہ ابدا، یہ ابداً کیوں آ گیا؟ تو اس لیے لن آپ نے پڑھا نحو کی کتابوں میں لا ان ہے، لا ان آیا مسئلہ سمجھیں. تو اس وجہ سے لا ان کو پھر یہ نفی کے لیے، نفی استقبال کے لیے آتا ہے. باقی ابدیت ہے یا نہیں ہے وہ قرائن خارجیہ سے، وہ قرائن خارجیہ سے. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنے جگہ پر ٹھہر جائے، جب میں اپنی تجلی کروں اگر برداشت کر سکیں، فسوف ترانی، تو آپ مجھے دیکھیں گے. شرط ہو جائے فلما تجل، اور آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کلمہ ان استقرار پر داخل ہے، اور استقرار کیا ہے؟ پہاڑ. استقرار الجبل مکانہ، پہاڑ کا اپنی جگہ پر جم جانا، یہ ممکنات میں سے، تبھی تو ان داخل ہو گیا اس پر. فإن استقر مکانہ، خلاصہ یہ نکلا ان رؤیت اللہ سبحانہ وتعالی معلقۃ بالشیء الممکن، سمجھے بھائی جان؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے. فلما تجلی ربہ علی الجبل، یہ لام الگ کے معنی میں ہے، جب اللہ پاک نے اپنی تجلی کر دی، یہ ہے کہ علی الجبل، پہاڑ پر جب اللہ تعالیٰ کی تجلی نمودار ہوا تو جعلہ دکا، اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. یہ دکن مدکوکن کے معنی میں، ہو مفعول اول ہے، دکن مفعول ثانی، ریزہ ریزہ کر دیا پہاڑ کو. وخر موسیٰ صیقا، موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ درا حالے کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. صحیح کر یہ اللہ کو بھلا کر، یہ کہ کیا ہے حال ہے موسیٰ سے. فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آ گئے، جب یہ کہ افاق میں قال سبحانک نسبح سبحانک اسبح سبحانک، تیری ذات پاک ہے. قال تبت الیک، میں یہ ہے کہ آپ، اب میں نے توبہ کر دیا، تبت الیک، رجوع کیا میں نے آپ کی طرف، یعنی من سوال رؤیت کا، آپ کی رؤیت کے جو میں نے سوال کیا اس سے اللہ میں آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اس جسد انصری کے ساتھ آپ کی رؤیت نہیں ہو سکتی. وانا اول المؤمنین، مجھے سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سب سے پہلا میں یہی ہوں. بانک لا ترى فی الدنیا، آپ دنیا کے اندر آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا.
وانا اول المصدقین، میں تصدیق کرنے والوں میں سے سب سے پہلا انسان ہوں کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کس بات میں؟ اس بات میں فی انک لا تری یا بانک لا تری فی ہذه الدنیا، اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا، سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں اس دنیا کے اندر، سمجھے؟ اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر کے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو، جیسے جمہور کا مذہب ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ما وراء ھذا العالم، اس عالم کے علاوہ ہے، اس لیے اشغال ہی ختم ہے، سمجھ رہی ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ انا اول المومنین بانک لا تری بہذا الجسد الانصری، اس جسد دنوی جسد انصری کے ساتھ آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا، انا اول المومنین، مجھے یقین ہے، بانک لا تری بہذا الجسد الانصری، اس جسد انصری کے ساتھ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایک تو دنیا میں، دوسرا اس جسد انصری کے ساتھ ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اور تیسرا مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وانا اول المؤمنین کا معنی وانا اکمل المؤمنین، اول و اکمل کے معنی میں ہے، سمجھے کہ میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، مومنین میں سے، اس مومنین سے مراد یہی ہے لہذ الامت، اس کی اپنی امت ہے مولانا، سمجھے؟ وانا اول المؤمنین وانا اکمل المؤمنین، اکمل المؤمنین میں ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، کہ موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا سارے لوگوں پر، علی الناس متعلق ہوگا استفیتک برسالاتی، اپنے خصوصی پیغاموں کے ساتھ، وہ بھی کلامی، اور کلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے، لیکن کلام ما وراء الحجاب، وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے اللہ آپ کو بھلا کر آپ سے بات ہوگی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یا وحی او من وراء حجاب، یا کلام حجاب کے پیچھے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ ہے۔ علی الناس برسالاتی، پیغام میں نے الگ دی ہے، اور کلام میرا آپ سے مستقل الگ ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، اذا کان الامر کذلک فخذ ما آتیتک، لے لو اس تورات کو جو میں آپ کو دے رہا ہوں، فخذ ما آتیتک ایاہ، ما آتیتک ایاہ، جو تورات میں آپ کو دے رہا ہوں وہ لے لو، وکن من الشاکرین، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر دو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختوں پر ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا، فرماتے مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یہ حال بنا دو یا اسی متعلق کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختوں پر تورات لکھا ہوا تھا، یہ 10 تختے تھے، سمجھے؟ یہ لکڑی کے تھے یا زمرد کے تھے، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کر یاقوت کے تھے، یاقوت اور زمرد کے تھے، یا یہ کہ لکڑیاں، ان پر لکھا ہوا تھا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اس لیے تورات اور انجیل اور زبور، تورات انجیل زبور یہ مکتوبات ہے، یہ مکتوبات ہے، قرآن پاک مکتوب بھی ہے، قرآن پاک کلام اللہ بھی ہے، کلام اللہ ان میں سے کوئی نہیں ہے، جو میں الف لام میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ، یہ شرکات کے مسائل ہے، اور اللہ کو آپ کے خیالی اور شرم مواقف کے مسائل، یہ مشکل مسائل نہیں ہے کہ جو آپ تعجب کر رہے ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، ہم نے ہر قسم کی واضح و نصیحت لکھ دی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، یہاں تفصیل لکل شیء، یہ کل عرفی ہے، من ضروریات الدین، دین کی ضروریات، باقی یہ کہنا قرآن کے اندر ساری چیزیں ہیں، انجیل کے اندر ساری چیزیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ احاطے دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن، مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، فرمایا یہ کسی غبی کا شعر ہے، یہ کسی سمجھدار آدمی کا شعر نہیں ہے، کسی غبی کا علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا۔ قرآن کے اندر یا آسمانی کتابوں کے اندر اس قسم کی فضول چیزیں ہوا کہ نہیں کرتی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ، لے لو تورات کو مضبوطی سے لے لو، فرماتے کہ تورات وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اپنے قوم کو حکم دے دو، یا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یہ احسن اللہ آپ کا بھلا کرے، حسنہا کے معنی میں اس کے اوامر کو لے لے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا، فرماتے کہ اس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے ان احکام کو لے لیں کہ خوبصورت احکام کو، بھی احسنہا، ان کے یہ کہ خوبصورت، مراد اس سے اوامر ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تورات کے اندر دونوں قسم کے اعمال ہوتے تھے، ہماری شریعت میں بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کریں، کچھ رخصت اور کچھ عزیمت ہے، سمجھ میں عزیمتوں کو لے لو، رخصتوں کے تلاش میں نہ رہا کرو، جیسے کہ ہم لوگ رخصتیں تلاش کرتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ رخصت میں آپ کے لیے نکال لیتا ہوں، سمجھے، 1 کلو سونا دبئی والا آپ کو دیتا ہوں، پاکستانی پرانے 2 کلو سونا آپ کو مجھے دے دو، ناجائز ہے۔ 1 کلو سونا
میں آپ کو دبئی والے دے رہا ہوں، چمک دمک والا دبئی والے نیا، اور آپ پاکستانی 2 کلو پرانے سونے مجھے دے دو، ناجائز ہے نا، اس لیے کہ حدیث میں جید و وردی ہوا۔ اب مفتی کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب ماشاءاللہ ملے گا آپ کو، کراچی کے اندر یہ مفتی ہے جو میزان بینک ہے اور سب کو حلال کریں گے آپ کے لیے۔ اب یہ کریں، کہیں گے کہ آپ 1 کلو سونا اور یہ ٹوپی یہ دے دیں، اور ادھر سے 2 کلو سونا لے لیں، کلو کے مقابلے میں ہوگا، اور دوسرا کلو سونا ٹوپی کے، اس ٹوپی یہ کلو اس کی قیمت ہے۔ تو اب مفتی نے ماشاءاللہ جائز کر کے آپ کو دے دیا، اس قسم کی ہیلے سمجھ میں نہیں ہے، دروازہ بند نہیں ہے، آپ کچھ بھی کرو، آپ کے لیے کوئی ترتیب مرتیب ہم بنا لیں گے، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں، ترتیب مرتیب ہیلوں کے لیے مستقل دروازے یہ کہ کھلے ہوئے مولوی صاحب۔ تو اس لیے تورات کے اندر کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، عزیمت کے احکام، عزیمت والے بھی تھے اور رخصت والے بھی تھے، اس لیے عزیمت کو لے لو۔ اور ایک یہ کہ حسن کے معنی میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کا عزیمت سے مراد ہے، رخصتوں کی تلاش میں نہ رہو، سمجھے، عزیمتوں پر بھی عمل کرو، عزیمت۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ احسن سے مراد اوامر ہے، مامورات اپنانے کی ہے، منہیات تو چھوڑ دیں، معنی یہ کہ مامورات کو لے لو، منہیات کو چھوڑیں، تو الاخذ بالمامورات ہوگا۔ وَيَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، فاسقین کا گھر ہم آپ کو دکھائیں گے، امالک کا مراد ہے، سمجھے والوں کو، معنی یہ کہ اللہ آپ کا اس کو شام اور فلسطین کو امالک سے آزاد کر کے آپ کو دے دیں گے، انشاءاللہ یہ ہوگا، اللہ نے کر دیا بعد میں، سمجھے بھائی جان، حضرت شمعون اور حضرت کالب علیہ السلام ان حضرات نے آزاد کر دیا، لیکن یہ لوگ بہرحال یہ کہ نالائق ہو گئے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دار الفاسقین سے عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جنہوں نے بدماشی کی اور آسمانی کتابوں کو مانا نہیں، کس طرح وہ تباہ ہو گئے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، دونوں معنی ہے مولانا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں پھیر دیتا ہوں اپنے آیات سے، الذین مفعول ہے اصرفوں کے لیے، ضرور بالضرور یا ان قریب میں پھیر دیتا ہوں اپنے آیات سے، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ناحق، ایک تکبر جائز ہوتا ہے، ایک تکبر جائز ہوتا ہے، ایک تکبر ناجائز۔ تکبر جائز یہ میدان جہاد کے اندر کو ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے کیا کرے، مقابلہ کرے، اس سے بڑا تکبر کیا ہے، سمجھے، مبارزت فی الجہاد، ہے کوئی ماں کا لال، آج اگر کسی نے ماں جنا ہے تو آئے مجھ سے مقابلہ کریں، جیسے حضرت حمزہ للکارتے تھے، سمجھے، ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کریں، یہ کیا تکبر نہیں ہے، یہ تکبر کے، لیکن اس تکبر سے اللہ کو پیار ہے، سب کو سبحان اللہ، اس تکبر سے اللہ کو پیار ہے۔ اللہ فرماتے کہ میرے شیر کو دیکھو کہ کس طریقے پر میرے دشمنوں کو للکارتا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية، اور اگر یہ دیکھ لیتے کوئی سی بھی دلیل، کل آیت، کوئی سی دلیل جو توحید پر دلالت کرے، لا یؤمنوا بها، اس پر عمل، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہیں یارو، اگر یہ دیکھ لیں کل آیت، کوئی سی بھی دلیل جو توحید پر دلالت کرے، لا یؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہیں یارو سبیل الرشد، اور راستے اور توحید کے اگر راستے کو اور ہدایت کے راستے کو اگر دیکھیں، لا یتخذوا سبیلا، اس کو راستہ نہیں بناتے اپنے چلنے کے لیے۔ وہیں یارو سبیل الغی، اور گمراہی کا کوئی راستہ کو نظر آ جائے، یتخذوا سبیلا، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عمل کے لیے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ذالک بانہم کذبوا، یہ کہ ہدایت کو اپناتے نہیں ہے اور غی کو اپناتے ہیں۔ ذالک، یہ مذکور طریقہ یہ کہ سرکشی کہ غی کو اپناتے ہیں اور رشد کو ترک کرتے ہیں۔ بانہم کذبوا بآیاتنا، ان پر پھٹکار ہے کہ انہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی۔ بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا غافلین عنہا، اور اس سے یہ کہ غافل، کذبوا پر عطف ہے، یہ خبر بنیں گے اللہ کا ذالک کے لیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کر دی، حبطت، یہ مبتدا بنے گا، حبطت اعمالہم، ان کے عمل رائے گان گے، حل یجزون لا یجزون، اب جہنم کا بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا مگر الا ما كانوا يعملون، مگر ان کے اعمال کی وجہ سے، حل یجزون لا یجزون الا ما كانوا، استفہام انکاری نفی ہوگا، الا ما كانوا يعملون من السیئات، ہاں جو برائیاں کرتے تھے اسی کا بدلہ۔ اے جی مسئلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے طور پر جب چلے گئے تو واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، یعنی من بعد ذہابہ الی الطور، من بعد ذہابہ، ذہاب نہیں پڑھنا، میرے زبان پر خود بھی ذہاب ہے، لفظ ذہاب نہیں ہے، ذہاب ہے، وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ذہاب نہیں ہے،
سمجھے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی جب کہ طور جانے کے بعد فرماتے کہ اجلن جسدا لہو خوار، انہوں نے بنا لیا، اللہ کا بھلا کرے، ایک گوسالے کو جو کہ مجسم تھا، اجلن مجسدن، جو مجسم، لہو خوار، ایسا مجسم کہ لہو خوار، گائے کی آواز اس کی ہوتی تھی، اس کو انہوں نے معبود بنا دیا، سمجھے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، یہ اتخذ کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ حال مقدم، اجلن موصوف سمجھ میں، اور جسدن اس کے لیے صفت ہے، سمجھے؟ مجسدن کے معنی میں ہے، اور لہو خوار یہ اجلن کے لیے دوسری صفت ہے، یہ مفعول اول ہے، سمجھے؟ یہ مفعول اول ہو گیا، اتخذ قوم موسیٰ اجلن مجسدن لہو خوار، جس کی آواز ہوتی تھی گائے کی، اس کو انہوں نے بنا لیا کیا؟ الہن، معبود بنا دیا، مفعول ثانی محذوف ہے، اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے۔ الم یرو انہ لا یکلم، یہ خدا کی بندے دیکھتے نہیں ہے، ان ھذا العجل، یہ جو عجل گوسال ہے، لا یکلم، نہیں سے گفتگو کر سکتا، ولا یہدیم سبیلا، نہیں کو راستہ دکھا سکتا، اتخذوہ الہا، اس کو معبود انہوں نے بنا دیا، وکانوا ظالمون، وکانوا ظالمین، یہ بڑے ظالم تھے، اور ان نے شرک کیا، اور ان شرک لظلم عظیم، وذو الشیء فی غیر محلی، ولما سقط فی ایدیہم، لما سقط فی ایدیہم، جب یہ لوگ نادم ہو گئے، لما سقط فی ایدیہم، ہاتھ ان کے پڑ گئے، نادم ہو گئے، مولانا خیال کر لینا، یہ فی ایدیہم نائب فاعل ہے سقطہ کا، خیال کر لینا، آدمی جب کیا ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، میں نے خود بھی اس طرح کئی دفعہ کیا، آپ بھی کریں گے، جب نادم ہوتا ہے تو سوچتا ہے اس طرح، اب آپ ساکت ہے، آپ کا سر ساکت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہاتھ آپ کے مسکوت فیہا ہے، تو فی ایدیہم، آپ ساخت ہوں گے، جب آدمی نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایسا کرتا ہے، تو ہاتھ اس کے مسکوت فیہا ہے، یہ اللہ کو بلا کرے ساکت ہے، ارے کچھ پہلے پڑھ گیا، یہی اس کے نائب فاعل ہے، ارے یہ جار مجرور کیا نائب فاعل ہے، مسئلہ آپ کو میں بتاؤں، جانی ہاولا ہے، رہے تو ہاولا ہے، مرر تو بھی ہاولا، ارے وہ تو مجرور ہے، مجرور تو نہیں ہے، جیسے کہ مبنی جو ہمارا اعراب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مبنیت کا جو اعراب ہوتا ہے، وہ کیا اعراب ہوتا ہے، آپ اس کو مرفوع محلن، منصوب محلن اور مجرور محلن جب اس کو کہتے ہیں، تو حضرت شرح جامی والا، پتہ نہیں شرح جامی یا ہندی کی عبارت ہے کہ انہو مبنی، انہو وقع بحیث لو وقع معرب لکان مرفوع، یہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس جگہ پر کوئی معرب ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا، ورنہ مبنی کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو مرفوع قرار دیتے ہیں، یہ بھی ایسی جگہ پر جار مجرور واقع ہوتا ہے فاعل کی جگہ پر، تو اس لیے ہم نائب فاعل کہتے ہیں اور فاعل کہتے ہیں، کس کو سمجھ میں آ گیا، ورنہ حوالہ پر کون سا اعراب آ گیا، ہاں جانی حوالہ، رہے تو حوالہ، مرر تو بھی حوالہ، سمجھ لیں، تو وہ ہندی والا شرح جامی نقل ہے ہندی سے، ہندی چھوٹا سا افغانستان والے اس کو چھاپتے ہیں، اگر مل جائے آپ کو مزے کی بات ہے، علامہ جامی نے خود اس سے نقل کیا ہے ہندی، میرے پاس اس کا نسخہ تھا، پتہ نہیں کہاں، ارے میں وجہ سے یہ چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آئی، پڑھا کر پتہ نہیں کدھر کر دیا، چھوٹا سا نسخہ ہے، بہت بہترین چیز ہے کہ انہو وقع موقعا، یہ ایک ایسی جگہ پر ہے، بحیث لو کان ثم معرب، اگر اس جگہ پر کوئی معرب ہوتا، اگر اس جگہ پر لکان مرفوع وہ مرفوع ہوتا، تو یہ بھی اس کی جگہ پر ہے، لہذا اسی طریقے پر ہوگا، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں پر کوئی بیٹھے گا نا، یہ ایسی جگہ پر، تو سمجھو کہ استاد ہے، اگر چولو کا پٹا ہو، کچھ پہلے پڑھ گیا، تو یہ مقام فاعل، المفعول بھی، المفعول ما ہو، اور المفعول لہو، لہو ما ہو بھی، یہ سارے کے سارے فاعل ہیں، یہ اسی طریقے پر، یہ جار مجرور بھی فاعل ہی کی جگہ پر ہے، لما سقط فی ایدیہم، میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کہہ دیں زید سقط فی یدیہ یا فی ایدیہ، سمجھے، زید سقط فی یدیہ، زیدان سقط فی ایدیہما، زیدون سقط فی ایدیہم، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہی فاعل نائب ہے، ولما سقط فی ایدیہم، تو اردو والے ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ساخت یہ کہ نادم ہو گئے، تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہاتھ وہ مسکوت فیہ بنتے، ورأوا، اور انہوں نے دیکھا کہ انہم قد ضلوا، تو گمراہ ہو گئے، تو قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، احساس ہو گیا، لئن لم یرحمنا ربنا، بخدا اگر اللہ نے ہمیں بخشا نہیں، رحم نہیں کیا، ویغفر لنا، اور بخشا نہیں، لنکونن من الخاسرین، ولما رجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس آ گیا، اس حال میں کہ غضبانہ، غصے کی حالت میں، یہ بھی حال ہے، اور اسفاً غمزدہ، یہ بھی حال ہے، غضبانہ
اور اسفا دونوں قریب المعنی ہے، لیکن اسفا کا معنی غم زدہ، اسفا کا معنی غضبان، یہ علی الاطلاق غصہ، اور غصے میں پھر یہ ہے کہ اللہ کو اسفا غم زدہ۔ اور دوسرا مسئلہ آپ یہ کہہ دیں اسفا کا معنی شدید غصہ، شدید غصہ، گویا کہ یہ تاکید ہے پہلے والے کی، لیکن ترکیب میں دونوں کے دونوں حال الگ ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب قوم کی طرف لوٹا دیکھا کہ میری محنتوں کا کیا، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، بہت برا ہے آپ کا وہ چیز کہ جس میں آپ نے جانشینی اختیار کی، من بعدی میرے جانے کے بعد۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي، اصل مسئلہ ہے بئس فعل اور ہو اللہ کو ممیز ما موصوف ہے، اور خلفتمونی فیہ یہ اللہ کو اللہ کرے اس کے لیے صفت بنے گا، موصوف صفت یہ تمیز بنیں گے، یہ مخصوص یہ فاعل ہو گیا بئس فعل ضم کے، مخصوص بالضم وہ محذوف ہے۔ بئس ما خلفتمونی من بعد هذه الخلافۃ، یہ کون سی جانشینی تم نے اختیار کر دی، سمجھے؟ یہ کون سی جانشینی، میں جا کر کے آپ کے لیے تورات لے کر کے آ رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے میری محنت پر، جن پر میں نے محنت کی وہ سارے کے سارے جا کر، حضرت کو کتنا افسوس ہوگا۔ پھر خیال کر لینا مولانا، ہارون علیہ السلام آپ کا بڑا بھائی ہے، غصے میں آ کر کے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، سر کے بال جھنجھوڑا، موسیٰ علیہ السلام جلالی تو فرمائے بھائی جان لوگ کیا کہیں گے، بڑے بھائی کی اس طرح بے عزتی ہو رہی، مجھے چھوڑو، میں نے تو کسی طرح کوتاہی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی، لیکن اللہ پاک نے اس پر عتاب نہیں کیا، اس پر اللہ نے تنبیہ نہیں کی، یہ غصہ موسیٰ کا توحید کے لیے تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ داروں نے کہا کہ ہماری مجلس الگ کر دو اور فقیروں کی طلبہ کی مجلس الگ کر دو۔ فقیر ہمارے ساتھ سرمایہ داروں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ آپ کا فقیر کیوں بیٹھ جائیں؟ تو رسول حضرت کو اس پر یہ کہ تنبیہ ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی، جو تیری باتوں سے بے نیازیں لیتا نہیں ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس کے پیچھے لگا، اما من استغنی فانت لہ تصدی، تو اس کے پیچھے لگا، واما من جاءک یسعی وہو یخشی، ایک طالب علم آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے، دوڑ دوڑ کر کے آتا ہے اور وہ آپ سے لینا چاہیں، فانت عنہ تلہی، آپ اس کے یہ کہ غفلت برتتے ہیں اور آپ اس سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کلا خبردار باز آنا اس سے، اس لیے کہ کلا تو آپ نے پڑھا کلمۃ رد و زجر، کلمہ رد اور زجر کے، تو حضرت کی معمولی بات پر حضرت کو تنبیہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کے بھائی کا لوگوں کے سامنے داڑھی پکڑ کر کے، سمجھے، داڑھی پکڑ کر کے اس کو جھنجھوڑنا، اس پر اللہ کبھی کوئی تنبیہ نہیں کی۔ یہ ہے توحید کے لیے لوگ، جو لوگ کچھ بھی کریں گے توحید والے مولوی خدا کے لاڈلے ہوتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے جانے کے بعد بہت بری جانشین آپ نے اختیار کی، اعجلتم امر ربکم، کیا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ کے حکم پر آپ نے جلد بازی کی، حکم وہی تھا کہ میں تورات لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت نے یہ کہ تختوں کو یہ کہ پھینک دیا، رکھا، یہ القا، حالانکہ ان تختوں پر تورات لکھا ہوا تھا تو ان کو پھینکا، یہ تو پھر کل اس کے اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا ہے کتاب اللہ کی توہین ہے، تو القى الألواح وضع الألواح کی، وأخذ برأس أخيه، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یجرہ درہا، لیکن اس اخذ کی ضمیر سے حال بنے گا، اس کو کھینچ رہا تھا۔ قال، حضرت ہارون نے فرمایا یا ابن امہ، میرے ماں کی شفقتیں زیادہ ہیں اس وجہ سے ماں کا نام لے، یا ابن امہ، میرے اماں کا بیٹا، ان القوم استضعفونی، بنی اسرائیل نے مجھے کمزور سمجھا، وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے جان سے مار دیں۔ جب یہ صورتحال ہے، فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا دے، خوش نہ کر دے، دشمنوں کو کیا کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی داڑھی پکڑتا ہے، قربان جاؤ۔ کیا آسمان نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک موحد، ایک نبی، اللہ اکبر اللہ اکبر، غصہ اس کا کتنا ہے کہ کہا کہ بھائی جان میں نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کی داڑھی پکڑنا ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالمین کے ساتھ تو نہ کر دے، ظالمین کا حکم، ظالم کی داڑھی کو پکڑا جائے اس کے سر کو، میں تو ظالم نہیں ہوں، سمجھے، اور ظالم مشرک، حضرت مشرک کو اس طریقہ پر آپ مجھے کیسے؟ قال یا رب اغفر لی ولاخی، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دو، وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، ان الذین اتخذوا العجل، اب جنہوں نے گوسالے پرستی کی ان کی سزا کیا ہے اس کو بتا، ان الذین اتخذوا العجل، جنہوں نے گوسالے کو معبود بنا، اتخذوا العجل الہا، معبود بنا دیا، سینالہم غضب من ربہم، ضرور بھی ضرور اللہ کا غضب ان پر آئے گا، اللہ کا غضب ان کو نصیب ہوگا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وکذلک نجزی المفترین۔ اب آپ یہ کہیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ متخذ العجل الہا، متخذ العجل الہا، الہ
گوسالے کو یہ کہ معبود بنانے والا، متخذ العجل الہن، اس کو معبود بنانے والا اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، مفترین، یہ مفتری ہے، اور ہر مفتری پر یہ کہ خدا کا غضب ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی خدا کا غضب ہے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ جزاء کائنا کذالک والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، اور جنہوں نے برائیاں کی اور پھر اس برائی کے بعد ثم تابوا من بعد السیئات، اس کے بعد توبہ کر دے، وآمنوا ایمان لائے، ان ربک لغفور رحیم من بعدها، توبہ کے بعد اللہ کو بخش دے، یہ خبر ہے مولانا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب خاموش ہو گیا یعنی ٹھنڈا ہو گیا، نیچے ہو گیا، ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، آپ نے تختوں کو لے لیا اس حال میں، وفی مکتوبها هدى ورحمۃ، ان کے مکتوبات کے اندر ہدایت بھی۔ نسخہ کہہ رہا، نسخہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز سے جس کو نقل کر دیں، یعنی معنی ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا جو تحریر، نسخہ منسوخ کے معنی میں، منسوخ مکتوب کے معنی میں خیال کر لینا۔ وفی نسختها، اور اس کے نسخے کے اندر ہدى ورحمۃ، یعنی مکتوب کے اندر جو لکھا ہوا تھا مکتوب یہاں ہدى ورحمۃ، اس میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین هم یرهبون لربهم، جو اللہ سے ڈرنے والے، للذین رحمت کے ساتھ متعلق ہے۔ واختار موسیٰ قومه 70، تورات تو لے کر کے آ گئے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ تورات اللہ کا کلام ہے، ارے بابا چلو اللہ سے تصدیق کراتے، لہذا 70 ان کے بندے، ہاں تورات آپ نے لایا، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ نے دیا یا کہیں سے لکھ کر کے آپ لائے ہیں، سمجھے۔ واختار موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا، من قوم ہی، یہ آپ نے پڑھا منصوب بیضاوی کے اندر، اپنی قوم سے 70 رجل، 70 لمیقاتنا، وقت مقرر پر، تاکہ تورات پر۔ فلما اخذتهم الرجفة، جب وہ آگے اور ان کو جھٹکے نے پکڑ لیا، زلزلے نے پکڑ لیا، جھٹکے نے، قال یا رب، حضرت نے فرمایا، یہ لما کا جواب ہے، یا رب لو شئت اہلکتهم من قبل، میرے اس لے کر آنے سے پہلے بھی اللہ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، وإياي، اور مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے، اہلکتهم ہم ضمیر پر، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں، بما اس گوسالے کی عبادت سے کہ فعلہ السفہاء منا، ہمارے بیوقوفوں نے کیا، یا اللہ ان کو لے کر کے آئے ان کی وجہ سے، اصل مشرک تو وہ ہے، سمجھے، اے اللہ اتہلکنا بما فعلہ السفہاء منا، جو ہمارے بیوقوفوں نے کیا، جو گوسالے کی جنہوں نے اللہ کو بھلا کر کہ کیا گوسالے کی پرستش کی، یا یہ ہے کہ بما فعلہ منا، جنہوں نے گستاخی کا ارن اللہ جہرتن، سب نے کہا کہ ارن اللہ تو میں نے چند بندوں کو منتخب کیا، تو ارن اللہ جہرتن گستاخی ہے، یا جنہوں نے اللہ کو گوسالے کی پرستش کی، اے اللہ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آپ کی آزمائش ہے، یا اللہ یہ جو آپ کی گرفت ہے یہ آزمائش ہے، اے اللہ میں تضل بہا من تشاء وتہدی بہا من تشاء، آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دے، جس کو ہدایت دے دے، انت ولینا، پروردگار تو ہمارے مددگار ہے، انت ناصرنا، جب یہ صورتحال ہے، اذا کان الامر کذا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ ان کو زندہ کر دو، تو آپ نے دیکھا کہ پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے حسنۃ، ایمان اور اطاعت لکھ دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت کے اندر، آخرت میں بھی ہمارے لیے، ان فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یہاں تک ہو گیا، فی الآخرہ فی هذه الدنیا پر اس کا عطف ہے، انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، هذا یہود ہدنا تبنا الیک، رجعنا الیک، آپ کی طرف رجوع کر، قال عذابی اصیب بی من اشاء، عذابی میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں وہ مصیبت اور عذاب ان کو پہنچا دیتا ہوں، عذاب مبتدا بنے گا، عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ اللہ کو بنا کر جملہ خبر بنے گا، عذابی میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، جس کو میں گرفت کروں جس کو چھوڑ دو، ورحمتی وسعت کل شیء، یہ عذابی اسی بھی منشا پر آتا ہے، میری رحمت وسعت کل شیء، دنیا میں میری رحمت وسیع ہے ہر ایک آدمی کے لیے، وسع ورحمتی وسعت کل شیء فی الدنیا، دنیا میں سب کے لیے، فساکتب علی الذین، اس کو میں لکھ لیتا ہوں، للذین یتقون، متقین کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں، ویؤتون زکات دیتے ہیں، والذین هم یؤمنون والذین هم یؤمنون بآیاتنا، جو میرے آخرت میں بھی ان کے لیے یہ رحمت ہوگی، دنیا میں تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کو میں لکھ لیتا ہوں کہ جو شرک سے بچتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی ہوگی۔ اب الذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو میرے آیات کے یقین کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس الذین پہلے والے الذین سے بدلے، الذین یتبعون الرسول، جو کہ اللہ کا پیروی کرتے، الرسول النبی، فرماتے کہ رسول کے، النبی الامی، جو امی،
بے پڑھا، الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو یہ پاتے ہیں، یہ سب صفت بنے گے اللہ، الذی یجدونہ رسول کے لیے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کو یہ لکھے ہوئے پاتے ہیں اپنے ہاں فی التوراۃ، تورات کے اندر اس کا تذکرہ لکھا ہوا، یہ اللہ کو بھلا کرے مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ عندہم اللہ کو بھلا کرے ظرف ہے یجدون کے لیے، فرماتے الذی یجد، یا مکتوباً کے لیے، اور یجدون کے ساتھ بھی آپ متعلق کر سکتے ہیں مکتوباً کے، الذی یجدون مکتوباً عندہ، جو مکتوب ہے ان کے ہاں، یا یجدونہ عندہم فی التوراۃ، دونوں اللہ آپ کو بھلا کرے، والانجیل، اور انجیل میں یامرون بالمعروف، یہ سب اللہ کو، اب یامرون یہ حال بنے گا، یہ رسول سے صفت نہیں بن سکتا، جملہ خبریہ وہ نکرہ کی تعویل میں ہوتا ہے، یامرون بالمعروف، جو معروف ما عرفہ الشرع وما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسند ہے یہ معروف کے ان کو حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ، منکر وہ ہے کہ شریعت جس کو کبھی قرار دے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو، حلت کو بیان کرتا ہے، نبی محلل اور محرم نہیں ہے بلکہ بیان کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کی حرمت کو نبی بیان کرتا ہے، جیسے کہ دم مسفوح ہے، لحم خنزیر ہے، یہ سارے کے ساتھ، اور خبیثہ ما یستکرہہ النفس السلیمۃ، آپ پڑھتے رہتے ہیں، خبیث کا معنی ما یستکرہہ النفس السلیمۃ، نفس سلیمہ اس کو ناپسند کرے، وَیَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے اتار دیتا ہے، معاف کرا دیتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ کو، ان کے بوجھ، جیسے کہ نفس کو قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو توبہ کے لیے، توبہ کے لیے ضروری تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرنا، وَیَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ، اور بوجھ احکام شاقہ جو ان پر فرض تھے، والاغلال، اور قید والی، یہ عطف تفسیر ہے مولانا، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں، جیسے کہ والاغلال، اور وہ قیودات اور وہ قیدیں التی کانت علیہم، جو ان پر لازم تھے، وہ یہی تھا کہ جیسے کہ چربی نہیں کھا سکیں گے، ان کی شربیت وغیرہ میں، جو 8ویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا ہے، والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہذا النبی، جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کا احترام کریں گے، عزروہ کا من عظموہ، اس کی عظمت کا قائل ہوں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی، اور پیروی کریں گے اس نور کا، الذی انزل معہ، جو اس نبی کے ساتھ نازل ہو گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ یہ کہ کامیاب ہوں گے۔ میں نے غوطہ کا مسئلہ آپ کو بتا دیا، غوطہ یونیورسٹی کا، سمجھے، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ گئے تو آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں نے آ کر کے انہوں نے بتا دیا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں، انہوں نے دعوت کر دی، دعوت کر کے پھر ان کو ایک کمرے میں لے گئے، چیدہ صحابہ کو کہا کہ یہ تصویریں دیکھو، ان میں آپ کا نبی ہے، انہوں نے کہا نہیں، دوسرے کمرے میں لے گا کہ نہیں، تیسرے میں لے گئے، یہ علامہ ذہبی نے نبی جلد میں لکھا، سیر و اعلام نبلا میں، سمجھے، اور تیسرے میں لگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر میرے پاس تھی، مجھے حرم میں ہمارے ایک عزیز تھے، اس نے تقریباً 25-30 سال حرم میں ڈیوٹی کی، یہ وہ جو راہب، جب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے شام جب گئے تھے اور انہوں نے جب ایک تصویر بنائی قلم سے، جو بنائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر یہ عرب میں بکنے لگا، یہ اس وقت جب کہ نبوت کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا تھا اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ابھی تک نہیں آئی، یہ تصویر میرے پاس تھی، سمجھے، اب مجھ سے کھو گئی پتہ نہیں کہاں پر، لیکن اس کی نقل مولانا بدر الدین کے پاس ہے، اتنا مجھے یاد ہے، جو جامعۃ الزیتون میں استاد ہے، ہمارے شاگرد ہے، اس کے پاس ہے، میں نے حضرت جی کو لے جا کر کے دکھایا، میں نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہے اور محدث اعظم ہے، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوگا، یہ بتاؤ کہ اس تصویر کی، تو رسول حضرت اقدس دیکھنے لگے، دیکھ کر کے فرمانے لگے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خاموشی حضرت نے اختیار کی، لیکن بہرحال یہ تصویر تھی، جیسے شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں وہ تصویر نمودار ہو گئی، تو شاہ عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ اس قسم کی تصویر ہے، شاہ صاحب نے فرمایا خوشبو لگاؤ، خوشبو لگا کر کے اور کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دو، خوشبو لگا کر کے، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی اس زمانے میں بدعتیوں نے بہت بڑا، یہ شاید تحفۃ العلماء میں آپ کو مل جائے، حضرت تھانوی کے تحفۃ العلماء کی 2 جلدیں ہیں، تو اس تحفۃ العلماء میں شاید آپ کو مل جائے، پھر انہوں نے دفن کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز کو لوگوں نے کہا گستاخی کی، فرمایا گستاخی میں نے نہیں کی ہے، اس تصویر کے مالک نے خود ہمیں منع کیا کہ تصویر پرستی نہیں کرنا، تصویر حرام ہے، تو اس وجہ سے یہ کہ میرے سامنے کچھ اور صورت نہیں تھی، یہی میں نے کہا کہ اس کے ادب و احترام کا تقاضا ہے، اس کو دفن کر دو، اس کو پوجنے کی اجازت نہیں تھی، میں بہرحال اپنے اس سے مجبور تھا، میرے پاس تھی، اب پتہ نہیں مجھے مل نہیں رہی کہ کدھر، ہمارے
جامع فاروقی سے ایک مرتبہ نکلے 2008 میں چلا گیا، سمجھے بھائی جان، اس وقت بھی سامان کتابیں ادھر ادھر ہو گئے، پھر 2013 اور 14 میں واپس میں ادھر آ گئے، پھر جامع فاروقی والے لے گئے۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ مدرس غریب کی کیا زندگی ہوتی ہے، سمجھ رہی ہے کہ مدرس تو اسی طریقے پر ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح 2008 میں گیا ہم چونکہ، پھر یہ جامع فاروقی والوں نے مجھے بلایا، پھر اس کے بعد 2013 اور 14 میں واپس اسی طریقے پر آ گیا، ادھر آ گیا سامان۔ لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ برادر مکرم مولانا بدر الدین کے پاس اس کی نقل ہوگی، اگر آپ ساتھی آپ میں سے کسی کا استاد ہو تو وہ اس سے معلوم کر سکتا ہے۔ یہ اس راہب نے، اس کو آپ تصویر نہیں کہیں گے، اس کو شبیہ کہیں گے، یہ شبیہ۔ باقی شیعوں نے جو کیا ہے وہ تو بہت خبیث ہے، رافضی۔ انہوں نے علی کی تصویر بنائی ہے، ٹھیکر پہ لگایا ہے، اور اس ٹھیکر کو جب ایران میں یہ عام ملتا ہے، سمجھے، اور اس میں رسول پاک کی تصویر بھی بنائی ہے۔ رسول پاک کی تصویر انہوں نے ایسے کی ہے کہ علی کو خوبصورت بنایا، اور رسول پاک کی تصویر لوگوں کو بتا رہے کہ اصل نبوت کا مستحق یہ تھا، اور یہ دیکھ لینا۔ ایرانی آپ کو، ایرانی کس نے دیکھا ہے؟ وہ علی کی تصویر جو چھوٹی سی اس کی داڑھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ایرانیوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں، سمجھے۔ تو شیعوں کے پاس اللہ آپ کا بھلا، رافضیوں کے پاس باقاعدہ وہ ہوتا ہے۔ یہ جو کشمیری لوگ ہوتے تو کسی کشمیری کی تصویر بنائیے، چھوٹی داڑھی، مودودیوں والی داڑھی، وہ ایرانی خاص منحوس ایرانیوں کے پاس وہ ہوتا ہے، منحوس قسم کی ایرانی۔ یہ میں نے عرض کیا کہ پھر صحابہ نے تصدیق کر دی کہ یہ ہے، یہ لوگ کتنے تیز ہیں مول سے۔ اب جب کہ اس نبی کا تذکرہ اس کتاب میں آیا ہے، تورات کے اندر بھی آیا ہے، نبی آخر الزمان کا، سمجھے بھائی جان، لہذا فرمائے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ارے آپ کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے میں آیا ہوں۔ هو الذی، وہ اللہ کون ہے؟ فرماتے کہ هو الذی له ملک السماوات والارض، اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ الذی له ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی سلطنتیں اسی کی ہیں، لا الہ الا ہو۔ یہ جملہ پہلے والی جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہوا مبتدا بنے گا الذی لہ ملک السماوات والارض خبر، اور یہ دوسرا خبر بنے گا یا بدل، لا الہ الا ہو، لا الہ موجود الا ہو، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کر دیتا اور موت بھی دیتا ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان جس کا ہے، وکلماتہ، اور اللہ کے ایک وعدوں پر، اور اللہ کے ایک وعدوں پر، اور کلماتہ سے مانا اللہ کے کلام پر جو اللہ نے اس پر اتارا، اور سابق انبیاء پر، واتبعوا، اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون۔ یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، فالذین آمنوا بہ، جو نبی پر ایمان لاتے، وعزروا، آپ کا اکرام کرتے ہیں، ونصروہ، اور آپ کی ہے کہ مدد کرتے، واتبعوا النور الذی، وہ نور قرآن ہے، الذی انزل معہ، جو نبی کے ساتھ نازل ہو گیا۔ تو نبی کے ساتھ نہیں، وہ تو جبریل کے ساتھ آیا تھا، نزول مع نبی نہیں ہے، نزول مع جبریل ہے۔ قرآن کا نزول اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ مع نبی نہیں ہے، وہ علی نبی ہے، سمجھ رہی ہے جی نے، نزول مان۔ تو اس لیے بزرگوں نے یہ کہا، یا مجبور ہو کر کے انہوں نے کہا واتبعوا النور الذی انزل الیہ، یہ ما الہ کے معنی میں انزل الیہ، اور دوسرا یہ کہ یہ ما علی کے معنی میں انزل علیہ، الیہ اور علیہ دو تعبیریں یہ ہو گئے۔ تیسری تعویل یہ ہے، یہ مع ظرف ہے اتبعوا کے لیے، یہ انزلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب واتبعوا، پیروی کرتے اس نور کے جو کہ نازل ہو چکے ہیں، پیروی کرتے کب؟ اتبعوا، پیروی کرتے معہ، نبی کے ساتھ مل کر کے، پیروی کرتے نبی کے ساتھ مل کر کے۔ اب یہ معیت نزول کے لیے ثابت نہیں ہوگی، یہ معیت فی الاتباع ثابت ہوگی۔ اب معیت فی الاتباع یعنی ان صحابہ یتبعون النبی صلی اللہ علیہ وسلم معا، ایک ساتھ، اللہ کو زمانہ ایک ہے، اس وجہ سے آپ سے میں نے عرض کیا تھا معیت زمانی، معیت مکانی، معیت نصرتی، معیت علمی اور معیت اعتقادی، یہ سارے کے سارے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ عقیدتاً، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو معہ ہے معیت اعتقادی، صحابہ کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کا ہے، معیت زمانی، صحابہ کا زمانہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا نام ہے، سمجھ رہی ہے کہ معیت مکانی، صحابہ بھی اسی علاقے کے، جس علاقے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ معیت زمانی، معیت مکانی، معیت اعتقادی، معیت نصرتی، یہ سب کے سب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کر رہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ معیت علمی ہے، سمجھتا ہے؟
وہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ جہاں تم ہو جاؤ، یعنی اللہ کی نصرت یا اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، تم معلومات کے قبیل میں سے استاپ دغا دغا وہ منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچوں۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری بیکار نہیں ہے، یہ قرآن کی عادت ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا چوتھے پارے میں، لیسو سوا، سب برابر نہیں ہے، نہ ہر زن زن استو نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت یکساں نہ کرد۔ تو بہرحال یہ ماہو کا مسئلہ آپ کو میں نے بتا دیا مولانا۔ ومن قوم موسیٰ امۃ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے یہدون بالحق کے، حق کا راستہ بتاتے ہوئے، وہ بھی یادلون، اور حق ہی پر یہ کہ فیصلے کرتے، انصاف کرتے، سمجھے، اسی حق ہی کو سامنے رکھ کر کے انصاف کرتے ہیں۔ یہ یہدون بالحق وہ بھی یادلون بھی، یادلون بھی، یہ صفت بن جائیں گے امتوں کے لیے، اور امت مبتدا مؤخر ہے، من قوم موسیٰ یہ خبر مقدم ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے سارے یہودی برابر نہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے فرماتے کہ الگ الگ کر کے 12 قبیلوں کے بنا دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اسباطًا گروہ، امما جماعتیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کری، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب قوم نے میدان تیہ کے اندر آپ سے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنے عصا کو یہ کہ پتھر کو مار دو، فَضَرَبَ، آپ نے مارا، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے وہ نکل پڑے، سمجھے، فَضَرَبَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ مِنْهَا، 12 چشموں میں سے ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہمارا گھاٹ کون سا ہے، کس سے ہمیں یہ ہے کہ پانی پینا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، میدان تیہ کے اندر ہم نے بادل سے ان کو سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سب کو گزر چکے، وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا، جو کچھ ہم پاکیزہ اور حلال آپ کو دے رہے وہ کھاؤ، وَمَا ظَلَمُونَا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُم، لیکن اپنے اوپر انہوں نے ظلم کر دیا۔ مولانا یہاں پر اثنت عشرۃ اسباطا، یہ اللہ کو بلا کرے، اسباطن اور امما، یہ اممن بدل ہے اسباط سے، اور یہ اسباط اللہ آپ کو، اور یہ پھر یہ بدل بنے گا اثنت عشرۃ سے، تمیز کی حیثیت ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ بدل ہے، اور یہ مفعول ثانی بن جائے گی قطعناکم کے لیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے ان سے کہا کہ یاد کر لو، اذکروا اذ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس قریہ سے اریحہ مراد ہے، قریہ کو بدل بنائیں گے عطف بیان، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جو کچھ چاہو، وَقُولُوا مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ، اور یہ کہہ دو کہ ہمارا سوال یہ کہ حِطَّةٌ گرانا، یعنی تحط خطايانا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، مسألتنا مبتدا نکلے گا، مسألتنا ہمارے سوال حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور باب اریحہ اور باب بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ جہاد کرتے ہوئے، فرماتے ہیں سجدن رکان، جھک کر کے، سمجھے، منحنین، یا یہ کہ رکان جھک کر کے، اس لیے کہ الدخول ینافی السجدۃ والسجدۃ تنافی الدخول، ارے بندہ اللہ کو سجدہ کرتا تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، دخول میں تو چلنا پڑتا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ رُكَّعًا، تو اس لیے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں سجدہ۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، سورہ صاد کے اندر آئے گا وَخَرَّ رَاكِعًا، وہ راکعًا ساجدًا کے معنی میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے راکعًا وہ سجدہ کے معنی میں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا إِن قُلْتُمْ ذَلِكَ، جب آپ نے یہ کہا تو نغفر لکم، یہ جواب امر ہے، ان قلتم ذالک نغفر لکم خطیاتکم، آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین، نیکوکاروں کو ہم زیادہ اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا، پس جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے بدلے میں لیا، فبدل الذی، آپ سے عرض کیا تھا یہ مشکل جگہ ہے، الف لام میں اس کی تعویلیں کر کے سورہ بقرہ میں نے آپ کو، استبدل الذین ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم تھے انہوں نے بدلے میں لے لیا، قولا دوسرا قول، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ کوئی اور قول لے لیا۔ استبدل الذین ظلموا، بدل استبدال کے معنی ہو گیا تو کوئی اشکال نہیں ہے، سمجھے، ان سے کہا گیا تھا کہ کہہ دو حِطَّةٌ، اور انہوں نے اللہ کو بھلا کرے کہا کہ حِنطَةٌ فی شعرۃ، حِنطَةٌ فی شعرۃ، یہ کہا تو فاستبدل الذین ظلموا منہم، فاستبدل الذین ظلموا منہم، بدلے میں لے لیا ظالموں نے، قولا ایک ایسا قول، مغایرا للقول الذی قیل لہم، یہ صفت بنے گا قولا کے لیے، اب محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بدلہ کو
آپ اپنے معنی میں تفیل کے معنی میں لے لیں تو بدل دیا ظالم لوگوں نے، مشرکوں نے، قولا بدل دیا انہوں نے اللہ کو بھلا کر کہ اللہ کے قول کو، وَأَخَذُوا قَوْلًا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ اللَّهِ، اللہ کی بات کو انہوں نے بدل دی، وَأَخَذُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، أَخَذُوا قَوْلًا انہوں نے لے لیا ایک ایسا قول جو ان سے کہا گیا تھا اس کے غیر کو لے لی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم نے ان پر عذاب، آپ کو عرض کر چکا ہوں کل رجز فی القرآن فهو عذاب، رجز قرآن کے اندر عذاب کے معنی میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اس کے بعد اصحاب الایلہ والوں کا مسئلہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ شکار نہ کرو، شکار نہ کریں ہفتے کے دن، جیسے جمعہ ہمارے لیے معزز ہے اور جمعے کو لے جا کر کے اب ہفتہ اور اتوار کو یہودیوں کے لیے اتوار ہے، یہودیوں کے لیے اللہ کا ہفتہ ہے اور نصارہ کا اتوار ہے، تو حضرت نے منع کیا تھا داؤد علیہ السلام نے، لیکن یہ کہ وہ پھر یہ کہ ایسے حوض بنا کر کے اسی میں لاتے مچھلیوں کو اور ان کو بند کرتے کہ دیکھو ہم نے شکار نہیں کیا، اور پھر یہ کہ اتوار کو اور پیر کو جا کر کے پھر شکار، اب مچھلی کو تو پہلے سے آپ نے بند کیا، کہتے ہم نے تو شکار نہیں کیا، ارے حوض کے اندر تم نے چھوٹے چھوٹے حوضوں میں لا کر کے بند کر دیا، اب رہے گا کیا؟ پھر اللہ پاک نے اس میں یہ کر دیا، ایک جماعت نصیحت کرتے کرتے تھک گئی، اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جو علماء ہمت ہار بیٹھتے ہیں ان کا ذکر ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے ان کو بخش دیا، نصیحت کرتے کرتے تھک گئی۔ دوسری جماعت وہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، انہوں نے نصیحت آخر تک نہیں چھوڑی اور انہوں نے کہا یار تم کیوں، کہا کہ بس ہم اللہ کے بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ اور تیسری وہی تھی جو شکار والے، اللہ کو بھلا کریے کہ جماعت، شکار والی جماعت جو شکار کر گئے، ان میں سے جو بڈھے تھے بڈھوں کو اللہ کو بھلا کہ اللہ پاک نے خنزیر بنا دیا، جو نوجوان تھے ان کو بندر بنائے، تو 3 دن تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور روتے رہے، 3 دن کے بعد اللہ نے اس نسل کو ختم کیا۔ اب ترمذی میں کچھ روایتیں آتی ہیں کہ یہ بندر یہ خنزیر انہی کی نسل ہے، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ نسل ختم ہوگی، وہ 3 دن تک اللہ آپ کا بھلا کرے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ موجودہ جو بندر ہے اور موجودہ جو خنزیر ہے یہ ان کی نسل نہیں ہے، یہ مستقل ایک امت ہے، لیکن کچھ نشانیاں مل جاتی ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ چوہا ہے، اگر اونٹنی کا دودھ آپ اس کے سامنے رکھو پیے گا نہیں، گائے کا پیے گا چوہا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بکری کا دودھ پیے گا، چھوڑے گا نہیں، لیکن اونٹنی کے دودھ کو نہیں پیتا۔ کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کوئی منسوخ ہے کہ اللہ نے اس کو مسخ قرار دیا، چوہا بڑا حرامی ہے، سمجھے، وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کو اور اونٹنی کے گوشت کو اپنے اوپر عرق النساء کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف تھی اس کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو حضرت یعقوب کی اولاد میں ہے، یعقوب کی اولاد میں نہیں ہے، یوسف علیہ السلام یعقوب، موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ نسل آگے جا کر کے اسی میں سے، یہ لوگ ہیں اصحاب الایلہ ہے مولانا، اللہ نے اس طرح الف لام کے اندر بھی قصہ آپ کے سامنے گزرا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، فرمایا تھا کہ پوچھ لے ان کو اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے دریا کے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے کنارے پر تھا، یعنی جو برلبے دریا تھے، حاضرۃ البحر کانت کے لیے خبر ہوگا، الَّتِي یہ صفت بنیں گے اس کے لیے قریہ کے لیے، اذ یعدون یہ حاضرہ کے لیے ظرف بنے گا، اذ یعدون فی السبت ہفتے کے دن میں تجاوز کرتے تھے، اذ تاتیہم حیتانہم یہ از تاتیم یہ ظرف بنے گا یادون کے لیے، فرماتے کہ جب ہفتے کے دن میں تجاوز کرتے تھے، از تاتیم حیتانہم یوم سبتہم، ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے پاس آتی تھی، شرعن ظاہرتن کھل کر کے مچھلیاں آتی تھی، یہ حال بنے گا ہیتان سے، اور ہیتان بڑی مچھلی کو، ہوت ہیتان اس کی جمع، ویوم لا تعتیم ہیتانہم اور نہیں آتی تھی ان کے پاس، یوم لا یسبتون جس دن ہفتہ نہیں کرتے، یوم لا یسبتون مضاف الیہ یوم کا، اور یہ اللہ کا ظرف ہے لا تعتیہم الحیتان، اور مچھلیاں نہیں آتی تھی، یوم لا یسبتون جس دن ہفتے کے دن وہ پاس نہیں کرتے، سمجھو ہفتے کا دن نہیں ہوتا، ہفتے کے دن نہ گزارتے تو اس میں اللہ کو بھلا کریے کہ نہیں آتا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اللہ کو نبلوہم بما کانوا یفسقون ہم آزماتے ہیں اللہ کو ان کے فسق کی وجہ سے، بلا ان کائنا کذالک
طریقے پر جیسے کو آزمائیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ كَائِنَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے کہا لِمَ تَعِظُونَ، کیوں آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں قوماً ایسی قوم کو اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت عذاب۔ ارے بھائی ان کے واعظ و نصیحت کو چھوڑ، میں نے عرض کیا یہ وہ جماعت ہے نصیحت کرتے کرتے تھک گئی، انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک جماعت نے آخر تک ہمت نہیں ہاری، اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا، اور ایک وہی ہے کہ جو جماعت جو کہ خود شکار وغیرہ مبتلا تھی، جن کو خنزیر بنا دی۔ اذکر اذ قالت امۃ کائنۃ منہم، ایک جماعت نے کہا لم تعظون قوما، ارے بھائی واعظ و نصیحت والوں سے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، قوم موصوف بنے گا اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت عذاب دے دے گا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا، پورا جملہ صفت بنے گا قومن کے لیے۔ قالو، دوسری جماعت جو نصیحت کرنے والی تھی انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، یعنی نعتذر معذرۃ الی ربکم، ارے تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے اللہ کہے گا کہ کہاں تھے آپ، تو عالم تھے، آپ کو بات معلوم تھی، آپ نے کیوں واعظ و نصیحت نہیں کی؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بتاتے ہیں کہ اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، والا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ورنہ اس عالم پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نعتذر معذرۃ الی ربکم، یہ مفعول مطلق بنے گا مولانا، سمجھے؟ ولعلہم یتقون الصید، اور شاید یہ کہ یہ بچ جائیں شکار کرنے سے۔ فلما نسوا، لیکن جب انہوں نے بھلا دیا، ما ان باتوں کو کہ ذکروا بھی، جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی، ان کو بھلا دیا، موصول سے مفعول ہوگا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکنے والی جو جماعت تھی، آخر تک انہوں نے کہا معذرۃ، تو فرماتے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو جو شکار کرتے تھے ہفتے کو، بعذاب بئیس، برے عذاب میں، بئس سے بئیس آ گیا، سمجھے؟ بما كانوا يفسقون، اے بما كانوا يعدون في السبت، بما كانوا يتصيدون يصيدون في السبت، ہفتے کے دن کو جو شکار کرنے لگے ان کو پکڑ لیا۔ فلما اتوا ما نهوا، جب انہوں نے سرکشی کی، گردن کشی کی، اما ان باتوں سے کہ نهوا جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، شرط ہو گیا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، یہ امر ایجادی ہے اور یہ تحقیر کے لیے، بن جاؤ، یہ امر اللہ کو تعمیل کے لیے نہیں، ان کے اختیار میں نہیں، تم ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ۔ یہ ہو گیا جی۔ اذکر اذ تأذن ربک وبعثنا علیہم الی یوم القیامۃ من یسوم سوء العذاب، اذکر اذ تأذن ربک، جب تیرے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا، اذ تأذن ربک، تیرے رب نے یہود کو آگاہ کر دیں، لا یبعثن علیہم الی یوم القیامۃ، قیامت تک ان پر یہ کہ بھیج دیں گے ان کے پاس من اس شخص کو کہ یسوم سوء العذاب، ان کو سخت قسم کا یہ کہ عذاب، یہ کہ عذاب ان کو چکھا دیں گے، یہ شخص من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ اب تم یہودی یا اسلام کو خوشی سے قبول کر دو، یا یہ کہ جزیہ دے دو اور اپنی یہودیت پر عمل کرو اپنے عبادت گاہوں کے اندر، سمجھے؟ اور نہیں تو پھر تمہاری گردن اڑائیں گے، تمہیں قیدی بنا دیں گے یا تمہیں قتل کر دیں گے۔ اڑے منڈے آپ کچھ پھل بڑا نہیں پڑا، تو من سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اذ تأذن ربک لا یبعثن علیہم الی یوم القیامۃ، اللہ ان پر یہ کہ مبعوث کر دیں گے، اللہ ان پر مسلط کر دیں گے، یہ فرماتے ہیں قیامت تک، من اس شخصیت کو جو محمد رسول اللہ یسوم سوء العذاب، یسوم کا معنی آپ کو بتا دیا، سمجھے؟ یولونہم سوء العذاب، جو بتا امام بخاری کا، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا پروردگار جلد حساب کرنے والا، سریع العقاب اور سرعت اور اجلت میں فرق صبح کو آپ کو میں نے بتایا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین کے اندر ان کو بانٹ دیا کئی جماعتیں بنا کر کے، کئی جماعت، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، بس یہاں وقف کرو گے۔ منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، منہم الصالحون، منہم خبر مقدم بنے گا الصالحون، ومنہم قوم دون ذالک، اور میں نے کچھ لوگ اس قسم کے اس سے اس کے علاوہ بھی ہیں، معنی یہ کہ نہ ماننے والے، ومنہم دون ذالک، منہم خبر مقدم قوم دون ذالک، اس قسم کی ایک مثال 11ویں پارے میں آگے سورہ توبہ کے آخر میں، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، من اہل المدینہ خبر مقدم ہے، مردوا علی النفاق، قوم مردوا علی النفاق، اہل مدینہ میں کچھ ایسی قوم بھی ہیں مردوا علی النفاق، اصروا علی النفاق، نفاق پر یہ کہ جمع ہوئی ہے۔
یہاں بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کرے. قوم دون ذالک، قوم ثبتوا دون ذالک، یہ موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، ہم نے فرماتے کہ ان کو آسودگی کے ساتھ اور ان کو بدحالی کے ساتھ ہم نے ان کو آزمایا. وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلکم یرجعون، شاید یہ کہ یہ منہیات سے باز آ جائے. فخلف من بعدهم خلف، بس ان کے جانشین ہو گئے. فرماتے فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد اللہ کو جانشین آ گئے. وارث الکتاب، جو کتاب تورات کے وارث بن گئے. یاخذون، یہ موصوف صفت مل کر کے خلف کا فاعل ہے، اور یاخذون یہ اس سے حال بنے. یاخذون عرض هذا الادنى، یاخذون عرض هذا الادنى، یہ ذلیل دنیا. ادنا دنا یدنو دنوا، قریب ہونا. دنا یدنو دناۃ، ذلیل ہونا. دنیا ذلیل بھی ہے، دنیا قریب بھی ہے. دنیا ذلیل بھی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نا، آخرت کے مقابلے ذلیل ہے، اور قریب بھی ہے. دنا یدنو دنون، آخرت سے قریب ہے. یہاں پر یہ کہ میں ابھی 60 سال کو پار کر چکا ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پر اور بھی ہے، ان سے پتہ کرو کہ 60 سال کیسے گزر گئے. آنکھیں بند کر کے سوائے ماتم کرنے کے کچھ، تو آپ میں سے کوئی 30 سال میں، کوئی 40 سال میں، اور کوئی 50 سال میں. تو اگر آپ 30 سال میں انشاءاللہ جیسے ہمیں پتہ 60 سال کا پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی اسی طریقے پتہ نہیں چلے گا. اس لیے وقت کو اپنا قیمتی بناؤ. آپ نوجوان ہیں، آپ کا وقت بھی نوجوان ہے. آپ نوجوان ہیں، آپ کی آنکھیں نوجوان ہیں، دماغ بھی آپ کا نوجوان ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں بہرحال میں نے عرض کیا کہ دنیا ذلیل ہے، دنیا میں کب تک رہنا مولوی صاحب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، جو کتاب تورات کے وارث بن گئے. یاخذون عرض هذا الادنى، اس ذلیل دنیا کے سامان کو لے لیتے ہیں، ذلیل دنیا کے سامان کو لے لیتے ہیں رشوت کے طور پر. ویقولون، کہتے ہیں سیغفر لنا، سیغفر لنا، ہماری مغفرت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لاننا احباء اللہ، احباء اللہ کیا ابناء اللہ واحباء، چھٹے پارے میں آپ نے پڑھا. ہم تو محتمم کے بیٹے، آپ کو بتایا تھا ابناء اللہ واحباء، ابناء اللہ، ابناء اولیاء اللہ یا ابناء انبیاء اللہ، انبیاء کی اولاد ہیں ہم. واحباء، اور اس کے محبوب ہیں. ہم جہنم میں تھوڑی جائیں گے. ویقولون سیغفر لنا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رشوت ہم لوگ لے رہے ہیں سیغفر لنا. وإن یأتہم عرض مثلہ، دوبارہ اگر اسی قسم کے ساز و سامان دنیا کا آ جائے تو یاخذوا، پھر اس کو لے لیتے ہیں. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا کتاب اللہ کا وعدہ ان سے نہیں لیا گیا تھا؟ کیا ان پر وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ پکا وعدہ، سمجھے بھائی جان، کہ میثاق الکتاب وہ یہ تھا، یہ بدل ہے میثاق الکتاب سے. اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے مگر توحید کی بات کریں گے. یہ بتاویل مصدر پورا کا پورا میثاق الکتاب سے بدل میں. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھ لیا اس کتاب کے اندر. یہ اللہ لم یؤخذ علیہم پر اس کا تھا. ودرسوا ما فیہ، ودرسوا ما فی الکتاب، کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے پڑھا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت والا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو للذین یتقون الشرک. اتغفلون، اے یہودیو کب تک غافل ہوگے؟ فلا تعقلون، عقل سے کام نہ لوگے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اس کا عطف آپ کریں گے پہلے والے الذین پر. خیر للذین یتقون، خیر للذین یتقون وخیر للذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. اس لیے اس میں احتمال ہے دونوں. جب احتمال ہے تو ایک تو یہ ہے، اور انا لا نضيع اجر المرسلین یہ جملہ الگ ہوگا. اور اگر ایک صورت یہ ہے الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ معطوفات موصول صلہ مبتدا، انا لا نضيع اجر المرسلین یہ اس کے لیے اللہ کو خبر بنے گا. تو پھر ان ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ احتمال تھا تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اشکال ختم ہو جائے گا ورنہ نہیں. والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تورات کو. واقاموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، اور یہ کہ نماز قائم رکھتے ہیں. انا لا نضيع اجرهم، انا لا نضيع اجرهم، اب یہ جڑے گا الذين يمسكون کے ساتھ. انا لا نضيع اجرهم، لیکن انا لا نضيع اجرهم نہیں کہا، اجر المصلحین کہا، جو جنہوں نے اپنے حالات کو ٹھیک کیے اور یہ کہ برائیوں سے جنہوں نے توبہ کیا. یہ وضع الظاہر موضع المضمر کے قبیل میں سے یہ ہو گیا مولانا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب وہاں سے بتایا اللہ نے ان کو مار دیا اور پھر اللہ کو بنا کر وہ زندہ ہو گئے، زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے واپس آ گئے، سمجھے. اور اس کے بعد جب آ گئے، ہاں کیا ہو گیا؟ ارے آپ لوگ 70 گئے تھے یار، کوئی طور پہ کیا ہوا؟ ہاں ہم اللہ ہے وہاں، اللہ ہے. موسیٰ صحیح کہہ رہا، اللہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ تورات، ہاں یہ تورات میں نے موسیٰ کو دی ہے، باقی جو آسانی سے جس پر عمل کرو کرو، نہ کرو تو نہ کرو. حل بنا، آسانی سے جس پر عمل کرو کرو، نہ کرو تو کوئی مشکل نہیں. اس لیے اب کہتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کریے کہ یہ مرتد ہے نا، یہ ارتدادی، تم تحریف کرتے ہو تو مرتد کو مجبور کر سکتے. پھر فرماتے ہیں اب بتاؤ، اذ نتقى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا خذوا ما آتيناكم، لے لو ورنہ فی ترما کشون. ایسا ہی نہیں ہے،
ماخانہ تمہارے پہاڑ تم پر گرے پھر تمہیں پتہ چلے. ارے اور سمجھ میں آ گیا. مولانا مودودی کہتا ہے کہ یہ ایک خیال تھا, پہاڑ کو اٹھایا نہیں تھا. سمجھ نہیں میں, حالانکہ نتقنا الجبل فوق, پہاڑ کو اکھاڑ دیا ہم نے. وَإِذْ نَتَقَ الْجَبَلُ اذْكُرْ إِذْ نَتَقَ الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ کے اوپر كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ, یہ جبل سے حال بنے گا كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ صاحبان کے وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع, ان کو یقین ہو گیا کہ پہاڑوں پر گرنے والا ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ, ہم نے اسے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ, مضبوطی سے لے لو, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ سارا مسئلہ ہوا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ اذْكُرْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یہ مولانا وادی نعمان کے اندر اللہ پاک نے یہ کہ یہ وعدہ لیا یا عالم ارواح میں کہاں پر لیا. اذ اخذ ربک من بنی آدم, بنی آدم, اس بنی آدم سے من ظہورہم, ان کے پشت میں سے, یہ بدل ہے مولانا. اصل یہ اذ اخذ ربک من بنی آدم اذ اخذ ربک ذریتہم, آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ پاک نے لے لیا. من ظہورہم, آدم علیہ السلام کے پشت میں سے. یہ سارے کے سارے جیسے کہ اس میموری کے اندر, اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے, چھوٹی سی میموری میں 70,000 80,000 کتابیں ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیونٹی کی شکل میں اللہ آپ کو بھلا کرے آدم علیہ السلام کے پشت میں سے اللہ نے دستے قدرت اس پر پھیر دی, تو چیونٹی کی طرح یہ نکلے. اور سب سے اللہ نے یہ وعدہ لیا, الست بربکم قالوا بلا. ارے مجھے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا, سب نے وعدہ کر دیا. اس کے بعد اس وعدہ کو تازہ کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, انبیاء آخر تک آتے رہیں گے اس کو یاد دلانے کے لیے. حالانکہ وعدہ بھی کیا, اور بہت سے لوگ نبیوں کو وعدہ یاد رہتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بخدا مجھے وہ وعدہ آج تک یاد ہے, میرے روح کو اس طرح یاد ہے. بعض لوگوں کو یاد ہوتا, بعض کو نہیں ہوتا. فرماتے ہیں الست قالوا بلا انت ربنا شہیدنا, اور ہم گواہ ہیں اس بات پر. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے واشہدہم, اللہ نے یہ گواہ بنا دی ان کی ذات پر. ان کو کیوں؟ کراہیت ان تقولوا, سمجھے بھائی جان, یہ آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں, کراہیت ان تقولوا, کہ کل آپ کہیں گے یوم القیامت, قیامت کے دن, انا کنا غافلین عن ھذا, ہم اس سے غافل تھے, ہمیں توحید کا سبق کسی نے دیا نہیں تھا, تو اس وجہ سے. او تقولوا, پہلے والے تقولوا پر اتفق, او کراہیت ان تقولوا, یا آپ یہ کہیں گے انما اشرک آباؤنا من قبل, اس سے پہلے اللہ کا ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا, ذمہ داری ان کی, ہم نے کون سے کیا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, ہم تو ان کی اولاد تھے, سمجھے بھائی جان. فَإِنْ أَخْطَأْنَا, اب اگر ہم نے خطا کیا, أَفَتُهْلِكُنَا, تو آپ ہمیں ہلاک کرتے بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, جو برے قسم کے لوگ ہمارے آبا و اجداد نے کیا. سمجھے, فرمایا کہ اس عذر لنگ کو بند کرنے کے لیے میں آپ کے پاس نبی بھی بھیجوں گا, کتاب بھیجوں گا, اور پہلے سے آپ سے اللہ کو بھلا کر یہ وعدہ بھی لے رہا ہوں. نفصل الآیات, ونفصل الآیات تفصیلا کان کذالک, اس لیے اللہ کو بھلا کر لیتدبروا, تاکہ لعلہم یتدبرون ولعلہم یرجعون عن الشرک, شرک سے یہ کئی وعدے اللہ نے لیا تھا. ایک وعدہ یہ بھی ہے, سمجھے میرے کو, ایک یہ الست بربکم, اور یہ بھی وعدہ ان سے لیا تھا کہ آپ رشوت بھی نہیں لیں گے, کتاب کے صحیح باتوں کو بیان کریں گے, یہ بھی وعدہ ہے, اس سے اللہ کو بھلا کرے. یہ چوتھا وعدہ ہے کہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا, ان پر ان کے سامنے بیان کر دو, نبأ الذی آتینہ آیاتنا, اس بندے کی خبریں کی جس کو ہم نے اپنے آیاتیں دی, فانسلخ منها, وہ سے نکل گیا, فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. یہ بلعم ابن باعور تھے, بلعم ابن باعور مستجاب الدعوات تھے. اس کو یہودیوں نے مجبور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو, ارادہ کیا تو کتے کی طرح اللہ کو بھلا کر زبان اس کی نکل گئی, اور کہتے عورتوں کا جھانسا دیا, پیسے کا اور ڈالر کا اس کو جھانسا دیا تھا. اسی پر ظالم کے بچے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور بیان کر دیں کہ سامنے اللہ کا بھلا کرے, نبأ الذی, خبریں اس کی, الذی آتینہ آیاتنا, جس کو ہم نے اپنے آیتیں دی تھی, فانسلخ منها, وہ سے نکل گیا, ان کو اتار دیا, فاتبعه الشیطان, اور شیطان اللہ کو بھلا کر یہ کہ اس کے پیچھے لگا اس کے شیطان, فصار من الغاوین, یہ کانا اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے, یہ سارا ضرورت. ولو شئنا لرفعناه بها, اگر ہم چاہتے بھی فرض المال لرفعناه بها, تو ان آیت کے ذریعے سے اس کے درجے بلند کر دیتے, ولکنه اخلد الى الارض, لیکن وہ زمین کی طرف اللہ کو مائل ہو گیا, جھک گیا, واتبع ہوا, اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا. فمثله کائن کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی طرح. ان تحمل علیہ یلہث, اگر کتے پر سختی کرو, حملہ کرو تو یلہث, زبان نکال دیں, شرط و جزا. او تترکو یلہث, او ان تترکو, یا اگر آپ اس کو چھوڑیں گے یلہث, تب بھی زبان نکال لیتا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیت
کو تکذیب کرتے وہ بھی کتے کی طرح اس طرح بھونکیں گے. ان کی مثال بھی اسی طریقے پر، جیسے کہ یہ کتے کی طرح بن گیا اور نبی سے ٹکر لے رہا ہے اور نبی کے خلاف بددعا کر رہا ہے. تو یہ جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بھی اسی طریقے پر. اس لیے دین کے خلاف، مدارس کے خلاف جو بول رہے ہیں وہ اصلی کتے ہیں، اسپیشل قسم کے کتے. سمجھ رہی میں کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، اس قوم کی جن کو اللہ کو بھلا کرے ہدایت کی جائے پھر بھی ہدایت حاصل نہ کریں، ان کی مثال بھی اسی طرح. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیت کی یہ تکذیب کرتے ہیں. یہ بھی مبتدا خبر ہوں گے معلوم کو. اذا کان الامر کذالک فاقصص القصص، آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فاقصص القصص لعلهم يتفکرون، فاقصص البین البیان، آپ بیان کر دیں مولانا، سمجھے. اور اس حقیقت کو قصص اگر آ جائیں تو پھر قصتوں کی جمع ہوگی. یہاں پر بیان کے معنی فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. ساء مثلا، یہ مثلا تمیز ہے سا کے، اللہ آپ کو بھلا کریے گی. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی. یا القوم الذین فاعل بنے گا اور اللہ کا مثلا یہ تمیز مقدم. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا يظلمون وكانوا يظلمون انفسهم. خیال کر لینا، وكانوا يظلمون انفسهم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. یہ اللہ پر کذبوا پر اس کا سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، سا مثلا القوم الذین كانوا يظلمون انفسهم. کذبوا پر عطف ہوگا. من يهدي الله فهو المهتدي، خدا جس کو ہدایت دے دو ہدایت یافتہ. ومن يضلل فاولئک هم الخاسرون. وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اس کے بعد اہل ضلالت، خدا جس کو ہدایت دے دے ہدایت، اللہ جس کو گمراہ کر دے یا گمراہی کا حکم دے دے وہ گمراہ. اب اہل ضلالت کی صفات بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ کثیرت سے حال بنے گا مولانا. لَهُمْ، انہی کے لیے قلوب، ایسے دل ہے کہ لا يفقهون بها، کے لیے یہ صفت بنے گا. دل ہے لیکن دلوں سے سمجھ کا کام نہیں لیتے. لا يفقهون بها التوحید والحق. وَلَهُمْ، انہی کے لیے اعین آنکھیں لا یبصرون بها، جس سے وہ حق کو دیکھتے بھی نہیں ہے. یہ جملہ یہ سب حال بن جائیں گے اللہ کو کثیرت سے. وَلَهُمْ آذان، اور انہی کے لیے کہ کان ہے لا يسمعون بها، لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں. جب کسی چیز کی غرض کسی سے حاصل نہ ہو جائے تو جیسے کہ ایک عالم نماز نہیں پڑھتے تو اس کو جاہل کہتے ہیں. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ تَنزِيلُ النَّاقِصِ بِمَنزِلَةِ الْمَعْدُومِ. یا کسی چیز کی غرض جب حاصل نہ ہو جائے تو جب ان اعضاء سے غرض حاصل نہ ہو جائے تو ان کو اللہ کو بھلا کرے. قرآن کہتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجون، بہرے ہیں دیکھتے نہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں سب کچھ لیکن اصل غرض حاصل نہیں ہے. اولئک کائنون کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح. اس لیے مولانا جو توحید کو چھوڑتا ہے کافر بنتا ہے تو پھر وہ گرفتار ہو کر کے منڈیاں کی لگتی تھی، مارکیٹیں لگتی تھی، لونڈیاں بکتی تھی مولانا، لونڈیاں بکتی تھی. جیسے کہ مارکیٹ لگ گیا، کون سا غلام آپ کو خریدنا ہے اور کون سی لونڈی. یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ بھی اسی طرح، اسلام کے بعد بھی. اب یہ جانور کا ان کا حکم ہو گیا مولوی صاحب. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب ان کی حیثیت، اس لیے ان کی تملیک بھی ہوگی. سمجھ رہی میں کہ نا، غلام وہ مملوک بنیں گے آپ کے، اور ان کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کافروں کو گرفتار ہوگی. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ غلام بننا اور یہ رقیت یہ کفر کا اثر ہے، اور کفر کل انعام ہوتا ہے اس آیت سے. اولئک کالانعام کائنون کالانعام، جانور کی طرح. فکما ان الانعام مملوکۃ للانسان، انسان کی مملوک ہے. تذبح اور وتباع وتشترى، ان کو بیچا جاتا ہے. اسی طرح غلاموں کا سب کو سبحان اللہ کالانعام. اسی سے مثلا بل هم اضل، بلکہ اس سے یہ کہ بدتر ہے. اس لیے کہ جانور کے لیے کوئی فرض واجب سنت موقدہ کا دائرہ نہیں ہے ان کے لیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے غافل ہے. اس کے بعد چونکہ اصل توحید فرمایا کہ یہ اللہ اہل ضلالت ہے اور توحید سے دور ہے، مشرک ہے. اور اصل توحید یہی ہے کہ اللہ کو پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اصل توحید یہی ہے. لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الصِّفَاتُ الْحُسْنَى، اللہ کے صفات حسنى ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کو لے کر کے اللہ کو بول. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی اختیار کرتے ہیں میرے اسماء اور صفات کے اندر. سَيُجْزَوْنَ عَنْ قَرِيبٍ، یا ضرور بھی ضرور، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يُشْرِكُونَ، ان کے شرک کا بدلہ ان کو ملے گا. وَمِمَّا خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جن کو ہم نے پیدا کر دیا خبر مقدم ہے. أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک جماعت ہے جو حق کے فیصلے کر دے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی سے انصاف لے کر گئے. یہی اللہ کو بھلا کر اہل جنت ہے. سمجھے؟
یہ یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد ربط تقابل والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، واملی لہم، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط قسم کی ہوتی ہے. ایغفلون، کیا یہ غفلت سے کام لیں گے؟ ولم یتفکروا، یہ فکر نہیں کرتے، ما بصاحب من جنۃ، ان کے ساتھی محمد کو کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے. من جنۃ، من زائد ہے، جنہ مبتدا ہے، بصاحب یہ خبر مقدم ہے. کیا یہ غور نہیں کرتے ان کے ساتھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، نذیر منذر کے معنی میں جنے دا پتریا، نذیر مبین. اولم ينظروا، وہی ایغفلون، کیا غفل ہے، ولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمان اور زمینوں کے بادشاہت میں غور نہیں کرتے. وما خلقہ اللہ فی ملکوت السماوات وفیما خلقہ اللہ، فیما خلقہ اللہ من شیء، جو چیزیں اللہ نے، کیا اس میں غور نہیں کرتے. وفی ان اس میں وفی ان لہو عسى ان یکون، یہ انہ میں ہو ضمیر شان ہوگا، اس کا ان مخفف من المثقل عمل کرتا ہے، ہو ضمیر شان ہوگا، کوئی مرجع نہیں ہے. اور عسى کا بھی اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے اسی طریقہ پر یہ کہ وان عسى ان یکون قد اقترب، عسى نہیں ان یکون، یہ اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے اس میں یہ عسى کا اسم ہوگا. قد اقترب اجلہم، نہیں یہ میں نے غلط بتایا، یکون کہ اللہ کو ضمیر شان ہو اس کا اسم ہوگا، اور قد اقترب اجلہم یہ اس کے لیے خبر بن جائے گا، یہ پھر عسى کا فاعل بن جائیں گے. اور انہو میں وہ ضمیر شان ہے، یکونوں کی بھی ضمیر شان ہے، اس کا خیال کر لینا. یہ ما قول فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے بادشاہت میں غور نہیں کرتے. وفی ما خلق اللہ من شیء، دوسری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی اس میں غور نہیں کرتے. وفی انہ وہ ضمیر شان ہے، عسى ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، قیامت آ رہی ہے، کیا اس میں کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے. اب یہ اس طریقے یہ سارا جار مجرور لم یذرو کے ساتھ متعلق ہوگا. تو یہ خیال آپ کو رہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں پر انہو میں ہو ضمیر شان ہے اور یکونوں کی بھی ضمیر شان ہے، قد اقترب اجلہم یکونوں کی خبر ہے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، حدیث سے مراد قرآن ہے. جب اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو یؤمنون بأي حدیث بعد القرآن، قرآن کے بعد پھر کس چیز پر یہ کہ ایمان لائیں گے. اصل مسئلہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، خدا جس کے گمراہی کا حکم دے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا. ویذرهم فی، تو جملہ استئنافیہ، ویذرهم یعمہون فی طغیانہم، یہ اپنے سرکشی کے اندر نابینا. یسألونک عن الساعۃ، اب اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کر کے ان کو ڈرا رہا ہے مولانا. یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ اس کے اللہ کا واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہاں جا کر کے ٹھہرے گا. مرسا اصل میں اس بندرگاہ کو کہتے ہیں جہاں پر کشتیاں ٹھہر جاتی. یہ دنیا کی اللہ کا گاڑی کہاں جا کر کے رکے گی. ایان مرسا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرسا، ایان ظرف خبر مقدم بنے گا ثابت کائن، اور مرسا مبتدا مؤخر بنے گا. قل انما علمها کائن عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. سمجھے، یہ ایک مسئلہ. لا یجلیھا لوقتھا، یہ جملہ استئنافیہ بمنزل بدل کے، لا یجلیھا لوقتھا، قیامت کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت پر، الا ہو، مگر اللہ کی ذات. یہ بدل ہے لا یجلی کی ضمیر سے، یا فاعل کہہ دو، وہ فاعل ہے تو بدل کے حکم. ثقلت فی السماوات والارض، ثقلت فی السماوات ثقلت الساعۃ، قیامت بہت بھاری ہے آسمان و زمین پر، آسمان و زمین میں بھاری چیز ہے. مولانا جو شے منتظر ہوتی ہے وہ ہمیشہ بھاری ہوتی ہے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کا ختم کب ہوگا، اس لیے اپنا ٹکٹ نہ کریں. اب آپ دیکھا کیسے پریشان ہو گئے نہیں ہوگے اس لیے ٹکٹ نہ کرے کوئی ساتھی کہ آپ کا جو شے منتظر ہو وہ بہت بھاری ہوتی ہے، جس کا انتظار. اور بتا دیں آپ کو، جمعے کا دن ہے 20 کو آپ کا ختم ہوگا، شب ہفتہ ہوگی 21 کے دن، ہفتے کے دن کو آپ چلے جائیں. اب آپ کی جان چھوڑ گئی. تو شے منتظر ہمیشہ کیا ہوتی ہے، وہ بھاری ہوتی ہے، ثقیل ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، مانا قتل والے کو تو آپ نے مار دیا بس جان چھوٹ گئی، سمجھے. لیکن جو انتظار میں وہ تڑپ رہا ہے وہ کیا ہے، والا مر جاتا ہے، انتظار والا تڑپتا ہے. ثقلت فی السماوات لا تأتیکم الا بغتۃ، اور یہ آپ پر اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ گویا کہ کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہو اور اس سے قریب ہو. قل انما علمہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کا علم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں قیامت کا آپ کو کیا بتا دوں گا، سمجھے. قل لا املک، میرے پاس نہ قیامت کا علم ہے نہ کوئی اختیار ہے. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ اپنے ذات کے لیے نفع اور نقصان
کا مالک ہوں الا ما شاء اللہ، مستثنی منقطع، جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا تو قیامت آپ کو بتا دیتا. لو کنت اعلم الغیب بفرض المحال، غیب جانتا لاستکثرت من الخیر، تو میں دنیا کی بہت سی بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں مولانا محمد عمر اشرفی علیہ ما علیہ وفی ما فی ولہ ما لہ، حضرت کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ شرط منتفی ہے. آپ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے شرط منتفی علم غیب نہیں جانتا، تو شرط دیکھیں گے کہ جزا موجود ہے یا نہیں ہے. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور کسی قسم کا نقصان مجھے نہ ہوتا. کیسے نقصانات کے اٹھانا پڑا اللہ کو، حضرت عائشہ پر الزامات آ گئے کیا سے کیا نہیں. ان انا الا نذیر منذر، میں تو کافروں کو ڈرا رہا ہوں. ومبشر لقوم یؤمنون، ہو گیا مولانا. اس کے بعد شرک پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ شرک پر تنبیہ کر رہا ہے. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.